السلام علیکم ڈیئر ویورز جو مجھے فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں اور وہ ویورز جو کہ مجھے اس وقت زوم کے اوپر دیکھ رہے ہیں. میں دونوں جگہ کے اوپر لائیو ہوں. ہماری کوشش تھی جب ہم لیکچر شروع کر رہے تھے کہ ہم فیس بک کے اوپر جو سلائیڈز ہیں وہ اسکرین شیئر کر لیں, لیکن لاسٹ مومنٹ پہ وہ اسکرین شیئرنگ میں ایشو آ رہا تھا, تو اس وجہ سے مجھے اپنا لیکچر جو ان سے ہے وہ زوم پہ کرنا پڑا. تو جو فیس بک کے ویورز ہیں وہ تو صرف مجھے دیکھیں گے, اور جو ویورز ہیں زوم پہ اس وقت ویو کر رہے ہیں تو ان کے سامنے سلائڈز بھی آ رہی ہوں گی. تو پچھلے دنوں انسیڈنٹ ہوا, ایک بلاسٹ ہوا لیبنان میں. لیبنان کا جو بلاسٹ تھا, اگر آپ میپ کے اندر لیبنان کو دیکھیں تو یہ ایک ویسٹ ایشین کنٹری ہے. اوور آل جو ان کی پاپولیشن ہے 70 لاکھ کے قریب ہے, اور اس 70 لاکھ کے اندر سے پلیز اپنے مائک کو میوٹ کر دیجئے. جو لوگ زوم پر ہیں وہ اپنے مائک کو میوٹ کر دیں. تو جو 70 لاکھ لبنان کی پاپولیشن ہے ان میں سے 54% مسلم ہیں, شیعہ سنی دونوں ملا کر, اور جو کرسچن ریلیجن ہے یا اس کے جو فالوورز ہیں وہ 40% ہیں, اور جو ریمیننگ پرسنٹیج ہے وہ جو باقی ریلیجن ہے ان کی ہے. تو لیبنان کا کوئی آفیشیل ریلیجن نہیں ہے, ایک سیکولر ملک ہے. پورا نام اس کا ریپبلک آف لیبنان ہے. لیبنان کا پورا نام, اس کے ساتھ کوئی اسلامک ریپبلک آف لیبنان نہیں آتا. جن کنٹریز کے ساتھ لیبنان بارڈر شیئر کرتا ہے ان میں سیریا ہے اور اسرائیل ہے, ان کے بارڈر ہیں لیبنان کے ساتھ. اور جس جگہ یہ ایکسپلوژن ہوا 10 to 20 کلومیٹر تک اس کے جو سسمک ویوز تھیں, اور حتیٰ کہ اس سے آگے بھی جو سسمک ویوز تھیں وہ ریکارڈ کی گئی. بیروت کی ہسٹری کا سب سے یہ ورس ایکسپلوژن تھا جو ہوا. آپ اس وقت سلائیڈ میں دیکھ رہے ہوں گے, جو لوگ اس وقت زوم کے اوپر مجھے دیکھ رہے ہیں, کہ بیروت کے اندر جو پورٹ کے اوپر ویئر ہاؤس تھا وہاں پہ کافی ٹائم سے امونیم نائٹریٹ کو ڈمپ کیا گیا تھا. یہ سٹوری شروع ہوتی ہے 2013 میں. 2013 کے اندر رشیا کا ایک شپ تھا, ٹھیک ہے, کارگو شپ رشیا کا تھا, اور وہ موزمبیق جا رہا تھا. موزمبیق رشیا کا کارگو شپ جا رہا تھا, اور راستے میں ریپیئر ورک کے لیے وہ جو یہ لیبنان کی پورٹ ہے, اس پورٹ کا نام ہے اس پورٹ کا نام ہے, یہ جو لبنان کی پورٹ ہے پورٹ سولیسا آئی گیس. ویٹ اے مومنٹ, میں نے کہیں اس کا نام سیو کر کے رکھا تھا. اچھا خیر, یہ جو لبنان کی پورٹ ہے یہاں پہ اس کو ریپیئر ورک کے لیے رکنا پڑا, ڈاک ہوا یہ شپ. اور جب لبنان کے اندر اتھارٹیز تھی انہوں نے اس کو دیکھا کہ اس کے اندر جہاز میں کیا ہے, تو پتہ چلا کہ 2750 ٹنز آف امونیم نائٹریٹ تھی جو اس جہاز کے اندر تھی, اس شپ میں تھی, کارگو شپ میں تھی. تقریباً یہ 2700 ٹن امونیم نائٹریٹ تھی جو اس شپ میں تھی. اتھارٹیز نے جب فردر انویسٹیگیٹ کیا تو وہ کمپنی جو اس شپ کو آن کرتی تھی, CNN کے اندر جو رپورٹس آئیں ان کے مطابق وہ رشین کمپنی تھی. انہوں نے فردر جو لیگل کمپلیکیشنز تھے ان سے بچنے کے لیے اس شپ اور اس کے اندر جو کارگو تھا ان دونوں کو ڈس اون کر دیا. اور جو لبنان کی پورٹ اتھارٹیز تھیں انہوں نے یہ جو 2700 پلس ٹن امونیم نائٹریٹ تھا یہ پورٹ کے اندر جو ایک ویئر ہاؤس تھا وہیں پہ اس کو سٹور کر دیا. تو 2013 سے تقریباً 2700 ٹن امونیم نائٹریٹ جو ہے, پلیز اپنے مائک کو میوٹ کر دیجئے. جو ویور اس وقت زوم پر ہیں اور جو سلائیڈز دیکھ رہے ہیں وہ اپنے مائک کو میوٹ کر دیں. تو 2013 سے یہ امونیم نائٹریٹ جو سا تھا یہ لیبنان کی پورٹ کی شپ کے اندر موجود تھا. گریجولی یہ میں آپ کو ایک نیوز دکھاؤں گا, ٹھیک ہے. یہ جو اچھا امونیم نائٹریٹ ہوتا کیا ہے. امونیم نائٹریٹ از ناٹ این ایکسپلوسیو ان فارم آف, اٹ از کامنلی سولڈ. امونیم نائٹریٹ ایکسپلوسیو مٹیریل نہیں ہے جس فارم کے اندر اس کو سیل کیا جاتا ہے. امونیم نائٹریٹ جو سا ہوتا ہے جنرلی جو فارمرز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو اپنی فرٹیلائزرز کے اندر امونیم نائٹریٹس کو یوز. کس کا
پاس کوڈ جون سا ہے اس کے اندر ہی لکھا ہوا ہے, لنک کے اندر ہے, ٹھیک ہے. اچھا, امونیم نائٹریٹ جون سا ہوتا ہے اٹ سیلف یہ ایکسپلوسو نہیں ہے, لیکن اگر امونیم نائٹریٹ کے اندر آپ کوئی بھی ایکسپلوسو مٹیریل کے ساتھ اس کو مکس کریں تو اس کے ساتھ یہ کیمیکل ریئیکشن کر کے ہائیلی ایکسپلوسو ہو جاتا ہے. تو یہ 2700 پلس ٹن آف امونیم نائٹریٹ جو لیبنان کی پورٹ تھی اس کے اندر ڈمپ تھا. 2015 کے اندر, یہ آپ اگر زوم آئی ڈی دیکھ رہے ہیں تو زوم کے اندر یہ میں نے دکھایا ہے, یہ ایک اسرائیلی جرنل ہے, اس کے اندر ایک آرٹیکل پبلش ہوا ہے, ڈاکٹر میتھیو لیوٹ کی طرف سے یہ آرٹیکل آیا ہے اسرائیلی جرنل میں, اور یہ 2015 میں آرٹیکل پبلش ہوا ہے. اور اس آرٹیکل کے اندر وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ حزب اللہ کیسے امونیم نائٹریٹ کے ذریعے سے کوئی ایکسپلوسو اسرائیل یا یورپ کے اندر کر سکتی ہے. یہ میں نے اسپیشلی انڈر لائن کیا ہوا ہے. تو یہ ڈاکٹر میتھیو لیوٹ کا آرٹیکل ہے, آرٹیکل کا نام ہے حزب اللہ گروئنگ تھریٹ اگینسٹ US نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ ان دا مڈل ایسٹ. تو یہ آپ گوگل کر سکتے ہیں, آپ کو آرٹیکل مل جائے گا. جی آپ مائک آف کر دیں, میرا مائک سے نہیں, یہ کسی پارٹیسپینٹ کے مائک سے ڈسٹورشن آ رہی ہے. سر وہ آپ نا الاؤ نہ کریں, اس پہ کلک کر دیں آپ. اچھا رک جائے سر, لیکچر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. میں چیک کر لیتا ہوں کہ میں مائک کے اوپر میوٹ آل, ٹھیک ہے. میرا خیال ہے آپ سبھی کے مائک میوٹ ہو گئے ہیں. اچھا, یہ وہ آرٹیکل تھا جو کہ پبلش ہوا تھا 2015 میں, اور اس میں یہ پریڈکٹ کیا گیا تھا کہ حزب اللہ جو ہے وہ امونیم نائٹریٹ کو یوز کرتے ہوئے کچھ بھی ایکسپلوژن کر سکتی ہے. اس سے ایک چیز جو آئیڈیا ہوتی ہے, اب میں لاجیکل ڈیڈکشن کی طرف آ رہا ہوں کہ امونیم نائٹریٹ لبنان کی پورٹ پر تھا, اور حزب اللہ نے 2016 میں حسن نصر اللہ کی سٹیٹمنٹ بھی آئی تھی جس میں انہوں نے تھریٹ کیا تھا کہ وہ اسرائیل کے اوپر امونیم نائٹریٹ سے کوئی ایکسپلوژن کر سکتے ہیں اسرائیل میں. تو حزب اللہ کے نوٹس میں بھی تھا کہ یہ امونیم نائٹریٹ اتنی بڑی کوانٹٹی میں پورٹ میں موجود ہے. اگر یہ چیز حزب اللہ کے نوٹس میں تھی تو آبویسلی جو اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی ہے موساد, ان کے نوٹس میں بھی تھا کہ اتنی بڑی کوانٹٹی کے اندر اس وقت امونیم نائٹریٹ جو ہے وہ لبنان کی پورٹ پر ہے. انفارچونیٹلی میری جتنی سلائڈز تھیں وہ آگے پیچھے ہو گئی ہیں. اچھا, تو ایک چیز یہ کہ یہ ساری کی ساری امونیم نائٹریٹ, اور یہ موساد کے نوٹس میں بھی تھا, حزب اللہ کے نوٹس میں بھی تھا. 2016 میں حسن نصر اللہ نے تھریٹ بھی کیا تھا, اور اس کے بعد یہ ایک UK کے اندر ایک پلاٹ تھا جس میں امونیم نائٹریٹ کو یوز کیا جانا تھا, ٹھیک ہے. کچھ ٹائم پہلے وہ نیوز پیپر میں یہ نیوز بھی آئی تھی, یہ میں آپ کو نیوز دکھاتا ہوں. تھوڑی سی مجھے اچھی خاصی ڈسٹربنس ہو گئی ہے ڈیورنگ لیکچر, جنرلی ایسی ہوتی نہیں ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ رشین شپ کارگو تھا جو کہ امونیم نائٹریٹ کو لے کے جا رہا تھا, اور یہ CNN کی رپورٹ ہے اگست 16, 2020 کی, کہ کئی سال سے یہ امونیم نائٹریٹ وہاں پہ پڑا ہوا تھا. Document newly reviewed by CNN revealed that a shipment of 2,750 metric ton of ammonium nitrate arrived in Beirut on Russian-owned vessel in 2013. اور اسی کے ساتھ میں وہ ایک نیوز یہ دیکھیں, یہ آپ دیکھ جس وقت جو لوگ ویور زوم پر ہیں تو یہ آپ یہ نیوز دیکھ سکتے ہیں کہ UK said to have foiled 2015 Hezbollah Lebanon bomb plot
then covered it up. تو 2015 میں یو کے اتھارٹیز نے یہ کلیم کیا تھا کہ حزب اللہ کی طرف سے ایک امونیم نائٹریٹ کو یوز کرتے ہوئے ایک بام جون سا ہے وہ لندن کے اندر ایکسپلوڈ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اتھارٹیز جون سی تھیں انہوں نے ارلی یہ جو پلاٹ تھا اس کو انہوں نے فیل کیا. اگر اس چیز کو دیکھیے، یہ کچھ ہارڈ فیکٹس ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے. تو ایک چیز جو انڈرسٹوڈ ہوتی ہے اس چیز کے بعد کہ اسرائیل کی ایجنسی کے نوٹس میں بھی تھا یہ امونیم نائٹریٹ، یہ جو حسن نصر اللہ کی ہے حزب اللہ اس کے بھی نوٹس میں تھا، لیبنان کے اتھارٹیز کے نوٹس میں بھی تھا، اور یہ امونیم نائٹریٹ اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے یقیناً بہت بڑا تھریٹ تھا. اسرائیل نے اگر آپ کے نیبر کے اندر اتنا بڑا ایکسپلوسیو مٹیریل ہو تو اسرائیل نے نو ڈاؤٹ اس کو کئی دفعہ سوچا ہوگا اس کو ایکسپلوڈ کرنے کا، لیکن اس کا ایکسپلوژن جون سا ہے وہ اس قدر ہیوی ہوتا اور اس کے کانسیکوینسز اتنے لانگ لاسٹنگ ہوتے کہ شاید اسرائیل کے لیے ان کو بیئر کرنا ایزی نہیں ہوتا. تو ایک چیز، اب یہ ایک ہارڈ فیکٹ، اس کے بعد میں اپنے دوسرے فیکٹ کی طرف موو کروں گا. آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل کے جو کرنٹ پرائم منسٹر ہیں بنجامین نیتن یاہو، انہوں نے اپنی الیکشن کمپین کے درمیان یہ پرومس کیا تھا اپنی پوری الیکشن کمپین میں کہ اگر ان کی پارٹی گورنمنٹ میں آتی ہے تو جارڈن ویلی جون سا ہے، جارڈن ویلی اسرائیل کا جارڈن کے ساتھ جو بارڈر ہے، اسرائیل جارڈن بارڈر کے اوپر جو جارڈن ریور ہے یہ فلو کرتا ہے، اور اس کے جو ویسٹ سائڈ ہے اس کے اوپر یہ جارڈن ویلی ہے. یہ میں آپ کو میپ میں دکھا دیتا ہوں، یہ آپ میپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جارڈن ویلی ہے. یہ ویسٹ بینک، یہ جو ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جارڈن ریور ہے، اور یہ جو بلو شیڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا جارڈن ویلی ہے. تو اسرائیل کا یہ پلان تھا کہ بنجامین نیتن یاہو کا کہ اگر وہ پاور میں آئے تو وہ جارڈن ویلی کو انیکس کریں گے، اور ان کا جو پلان تھا اس میں جو ٹرمپ یو ایس پریزیڈنٹ ہیں ٹرمپ، ان کی فل سپورٹ تھی بنجامین نیتن یاہو کو، اور 1 جون کو یہ انیکسیشن آف جارڈن ویلی کا جو پلان تھا اس نے اناؤنس ہونا تھا، لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے اس پلان کا جو اناؤنسمنٹ تھی اس کو فار دا ٹائم بینگ پوسٹ پون کر دیا گیا. لیکن یہ جو انیکسیشن آف جارڈن ویلی ہے یہ ٹرمپ کا جو ریزگنیشن ہے اس سے پہلے ہو جائے، ٹرمپ کا جو ٹرم اوور ہونے سے پہلے ہو جائے گا. یعنی 2020 کے جو لاسٹ منتھ ہے ان میں یو ایس کے اندر الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو موسٹ پروبیبلی سپٹمبر اکتوبر کے اندر جارڈن ویلی کی جو انیکسیشن ہے اس کا پلان آفیشیلی اسرائیل کی طرف سے اناؤنس ہو جائے گا. اگر اسرائیل کی طرف سے یہ جارڈن ویلی کا پلان اناؤنس ہوتا ہے، اس کے بعد موسٹ لائکلی جو سیناریو تھا وہ انتفاضہ موومنٹ تھی. ایک انتفاضہ موومنٹ، ایک نئی انتفاضہ موومنٹ نہ صرف فلسطین میں، جارڈن میں، لیبنان میں اور جو باقی کنٹریز ہیں ان کے اندر چل سکتی تھی، اور اس انتفاضہ موومنٹس کے ذریعے سے اسرائیل کے لیے اچھے خاصے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی کریٹ ہو سکتی تھی، سیکیورٹی تھریٹ بھی اسرائیل کے لیے کافی سارے بن سکتے تھے. تو یہ انیکسیشن آف جارڈن ویلی کا پلان تھا. انیکسیشن آف جارڈن ویلی کے بعد جو اگلا پلان تھا اسرائیل کا، آپ نے شاید اچھا یہ جو جارڈن ویلی ہے یہ ویسٹ بینک کا تقریباً 30% ایریا ہے. تو اگر یہ جارڈن ویلی کی انیکسیشن ہو جاتی ہے اسرائیل کے ساتھ تو 2 اسٹیٹ سولوشن جو ان سے ہے وہ ہمیشہ کے لیے فیل ہو جائے گا، اور 2 اسٹیٹ سولوشن جو ان سے فردر پاسبل نہیں رہے گا، کیونکہ اس کے بعد اس انیکسیشن کے بعد جو فلسطینین اتھارٹی ہے ان کے پاس اتنا ایریا، اتنی لینڈ اور بھی نہیں رہے گی کہ وہ اپنی اسٹیٹ کو فارم کر سکیں. تو انیکسیشن آف جارڈن ویلی بالکل ایک جس کو آپ کہہ لیں کہ نیل ان دا کافن تھا. 2 اسٹیٹ جو سولوشن ہے اس کے کافن میں ایک بہت بڑا نیل تھا. تو انیکسیشن آف جارڈن ویلی کے بعد پریڈکٹ کیا جا رہا تھا کہ بہت زیادہ جو ریزسٹنس ہے انتفاضہ موومنٹ کی شکل میں وہ اسرائیل میں، لیبنان میں سٹارٹ ہو سکتی ہے. یہ دوسرا بڑا فیکٹ ہے جس کے اوپر میں بات کر رہا تھا. اب میں تیسرے بڑے فیکٹ کی طرف جاتا ہوں. ریسنٹلی جو یہ اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں بنجامین نیتن یاہو، اور یہ ان کا جو انیکسیشن پلان ہے جارڈن ویلی کا اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں. ریسنٹلی چائنا اور ایران کی ڈیل ہوئی ہے $400 بلین کی، $400 بلین کی اسٹریٹجک ڈیل ہوئی ہے، اور
25 ایئرس کی یہ ڈیل ہے، اور اس ڈیل کے اندر چائنا جون سا ہے وہ ایران کے اندر روڈ نیٹ ورک، ریلوے نیٹ ورک، ٹیلی کمیونیکیشن نیٹ ورک اور جو اسٹریٹجک سفیر ہیں اس میں کوآپریٹ کرے گا ایران کے ساتھ. اب اگر آپ یہ جو 4-5 نیوز ہیں، ان سب نیوز کو اگر آپ اکٹھا کر کے دیکھیں تو ان فیکٹ سے جو لاجیکل ڈیڈکشن ڈرا ہوتا ہے، رکے میں نے یہ ایک سلائیڈ میں ساری چیزیں اکٹھی کی ہیں، میں چاہ رہا ہوں میں سلائیڈ اوپن کر لوں آپ کے لیے تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. اچھا، یہاں پہ میں ایک چیز اور بھی ایڈریس کر دوں کہ جو لیبنان کی اکانومی ہے، 10% لیبنان کی جو اکانومی ہے اس کا جی ڈی پی ان کے ٹورزم سیکٹر سے آتا ہے، اور کووڈ-19 کی وجہ سے یہ نیوز ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیبنان آن دا برنک آف اکنامک کولیپس. ویٹ اے مومنٹ، میری انفارچونیٹلی ساری سلائڈز آگے پیچھے ہو گئی ہیں، ورنہ اب یہ دیکھیں، یہ نیوز اسکائی نیوز کی ہے، 17 فیب کی یہ نیوز ہے. کرونا وائرس اینڈ اکنامک میلٹ ڈاؤن لیوز کنٹری آن دا برنک آف کولیپس. تو کووڈ-19 کی وجہ سے، ٹورزم نہ ہونے کی وجہ سے جو اکنامک کنسٹرینٹس تھے اور جو لوگ تھے وہ پہلے ہی روڈز پر تھے گورنمنٹ کے خلاف، اور اس کے بعد یہ ایکسپلوژن ہوا، اور اس ایکسپلوژن کے بعد سے جو نیوز آ رہی ہیں وہ میسو پروٹیسٹ کی ہیں کہ جو لبنان کے اندر گورنمنٹ ہے اس کے خلاف بہت زیادہ میسو پروٹیسٹ ہو رہا ہے. اب یہ 4-5 جو ایونٹس ہیں، اگر ان 4-5 ایونٹس کو ہم اکٹھے کر کے دیکھیں اور ہم لاجیکل ڈیڈکشن کریں تو ایک چیز جو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو اٹیک تھا یہ موسٹ پروبیبلی اسرائیل کی جو ایجنسی ہے موساد، ٹھیک ہے، ان کی طرف سے پلان کیا گیا، کیونکہ موساد بالکل بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ جو امونیم نائٹریٹ کا سٹاک پائل اس وقت لبنان میں پڑا ہوا ہے یہ حزب اللہ کے ہاتھ لگے. اور اس ایک اور بھی رومرز اس وقت ہیں میڈیا کے اندر کہ حسن نصر اللہ کی کوئی فوٹیج اس ایکسپلوژن کے بعد سے نہیں آئی میڈیا کے اوپر، یا اگر آئی ہے تو کم از کم میرے اس وقت نالج میں نہیں ہے کہ حسن نصر اللہ کی کوئی فوٹیج آئی ہو. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایکسپلوژن کے وقت حسن نصر اللہ بھی کہیں آس پاس اپنی کسی سیف لوکیشن پر تھے، اور جو اسرائیلی نیوز ایجنسیز ہیں ان کے نوٹس میں تھا کہ حسن نصر اللہ بھی یہیں پر ہیں. تو حسن نصر اللہ کو ٹارگٹ کرنا بھی ان کا ایک ایم تھا کہ اس ایکسپلوژن کے ذریعے سے حسن نصر اللہ کو بھی ٹارگٹ کر دیا جائے. اور یہ جو ایکسپلوژن ہے اس سے اگر اس سے جتنا فائدہ ہوا اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ اسرائیل کو ہوا. ایک تو اب اسرائیل جو سا ہے وہ ایزیلی اس کا جو جارڈن ویلی اینیکسیشن پلان ہے اس کو اناؤنس کر سکتا ہے، اور جارڈن ویلی اینیکسیشن پلان کے اوپر جو انتفاضہ موومنٹ چلنی تھی، اور انتفاضہ موومنٹ میں آپ کو معلوم ہے کہ حزب اللہ کے ڈائریکٹ لنکس ہیں ایران کے ساتھ. تو اور ایران کی اسٹریٹجک ڈیل جو سی ہے وہ چائنا کے ساتھ ہوئی ہے. تو اس طرح ایک چیز جو ہمیں فیوچر میں نظر آ رہی تھی ایران اور چائنا کی ڈیل کے بعد وہ تھا حزب اللہ کی طرف سے زیادہ جون سا ہے وہ اگریسو ایکشنز ہمیں مڈل ایسٹ میں فلسطین کی سائڈ پہ دیکھنے کو مل سکتے تھے. تو اس سے انہوں نے حزب اللہ کے جو سیف ہیونز تھے کچھ لیبنان کے اندر، اور کہا جا رہا ہے کہ حسن نصر اللہ کو بھی ٹارگٹ کیا. پھر وہ جو ایکسپلوزیو مٹیریل جو حزب اللہ نے رکھا ہوا تھا اسرائیل کے خلاف یوز کرنے کے لیے یا یورپ میں یا امریکہ میں یوز کرنے کے لیے، اس ایکسپلوسیو مٹیریل سے بھی جان چھوٹ گئی. اور اس کا ایک بڑا فائدہ جو ہوگا آگے چل کر اسرائیل کو کہ لبنان کے اندر ایک بہت بڑا انریسٹ جون سا ہے وہ کریٹ ہوگا. جیسے میں نے پہلے بتایا کووڈ کی وجہ سے لبنان کے اندر پہلے ہی انریسٹ بہت زیادہ تھا، ان کی اکانومی جو سی ہے وہ آلموسٹ کولیپس کر رہی تھی، اور اس کی وجہ سے فردر یہ ہوگا کہ لبنان کے اندر جو مطلب ان کے جو پولیٹیکل انریسٹ ہوگا اس پولیٹیکل انریسٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ لبنان شاید فیوچر کا عراق یا فیوچر کا سیریا یا فیوچر کا لیبیا بن جائے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ایک انارکی کی سچویشن آئے گی، اور اگر لبنان کے اندر انارکی آتی ہے تو اسرائیل کا جو ایکسپینشن پلان ہے اس پلان
NJ میں یہ لبنان کی بھی بہت ساری جو ٹیریٹری ہے اس کو انیکس کر سکتے ہیں. ویسٹ بینک کے اندر جارڈن ویلی کو آلریڈی انیکس کرنے جا رہے ہیں. تو اس پورے کے پورے ایکسپلوژن کے اندر اگر کوئی ایک بینیفیشری ہمیں نظر آ رہا ہے تو وہ اسرائیل ہے. اور اس کا جو نقصان ہوگا وہ جو اینٹی اسرائیل فورسز ہیں, جتنی بھی اینٹی اسرائیل فورسز اس وقت ریجن کے اندر ہیں, ٹھیک ہے, جن میں حزب اللہ ہے, جس میں ایران ہے, ٹھیک ہے, ان سب کا انٹرسٹ جو ان سا ہے اس سے ڈیمیج ہوگا. تو یہ ایک لاجیکل ڈیڈکشن ہے. یہ جو ہمارے کچھ میں نے ہارڈ فیکٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے اور اس کے بعد لاجیکلی ڈیڈکٹ کیا کہ یہ جو بیروت ایکسپلوژن تھا اس کے پیچھے کون تھا. اور فردر اگر آپ فیوچر سیناریو دیکھیں تو عرب سپرنگ جو کہ سٹارٹ ہوا تھا 2008 ٹو آنورڈ, یہ جو عرب سپرنگ کی ویو تھی یہ ایک اور ویو ہمیں مڈل ایسٹ کے اندر شاید فیوچر میں چلتی ہوئی نظر آئے اور مڈل ایسٹ کے اندر اور زیادہ ڈیسٹیبلائزیشن ہو اس کی وجہ سے. اچھا, یہ جو بیروت ایکسپلوژن ہے اس کے پیچھے میری کوشش تھی کہ کچھ ہارڈ فیکٹس آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر ان ہارڈ فیکٹس کو لاجیکل ڈیڈکشن کے ذریعے سے ایک دوسرے سے کنیکٹ کر کے ایک پکچر آپ لوگوں کے سامنے لا سکوں. اگر اس کے اوپر آپ لوگوں کے کوئی بھی کسی طرح کے کوشچن ہو تو آپ کامنٹ بھی کر سکتے ہیں, اور جو اسٹوڈنٹس اس وقت میرے پاس زوم پہ ہیں وہ لائیو بھی کوشچن پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کو آپشن دے دیتا ہوں, آپ لوگ اپنے مائک کو ان میوٹ کر کے کوشچن کر سکتے ہیں. اور اس کی تھوڑے سے ایک چھوٹے سے کوشچن آنسر سیشن کے بعد جون سا ہے میں موو کروں گا کہ جو ہمارا دوسرا ٹاپک ہے اس کے اوپر. جی, اگر آپ کا بیروت ایکسپلوژن سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. پھر میں یہ جو نیو پولیٹیکل میپس آئے ہیں پاکستان کی طرف سے بھی, نیپال کی طرف سے پہلے آیا, اس سے پہلے چائنا نے بھوٹان کا ایک ایریا کلیم کیا, اور موسٹ پروبیبلی اب فیوچر میں چائنا کی طرف سے ایک نیا پولیٹیکل میپ آنے جا رہا ہے جو سب کے لیے بہت شاکنگ ہوگا. تو اس کے اوپر میں یہ چھوٹے سے کویشچن آنسر سیشن کے بعد بات کروں گا. تو بیروت ایکسپلوژن سے ریلیٹڈ اگر کسی کا کوئی کویشچن ہو تو وہ اپنے مائک کو ان میوٹ کر کے وہ کویشچن کر سکتے ہیں. آپ لوگ اپنے کویشچن کو ان میوٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے کیونکہ ہم پھر موو آن کریں گے اپنے دوسرے ٹاپک کے اوپر. جی میں آپ کو سن رہا ہوں, بتائیے. جی ایسا ہی ہے کیونکہ مڈل ایسٹ جون سا ہے وہاں پہ کوئی ایسی اسٹیبلائزنگ فیکٹر نہیں ہے پورے مڈل ایسٹ میں, سوائے ٹرکی کو اگر دیکھ لیں تو ٹرکی بھی گریٹر مڈل ایسٹ کے اندر آتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس کا جو مین مڈل ایسٹ ہے ٹرکی اس کا پارٹ نہیں ہے. تو سعودی عربیہ آلریڈی جون سا ہے وہ چائنا اور یو ایس کے درمیان سٹک ہوا ہے, ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ کہ وہ مطلب دے آر گوئنگ ود یو ایس, ٹھیک ہے, بٹ سم ہاؤ ان کے چائنا کے ساتھ بھی ان کے کافی سارے اکنامک انٹرسٹ ہیں. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ فیوچر کے اندر مڈل ایسٹ میں ہمیں اور زیادہ انریسٹ نظر آئے گا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لیبیا, سیریا اور اس کے بعد عراق, اور اب ایک نیا عراق مڈل ایسٹ میں بننے جا رہا ہے وہ لیبنان ہے. تو اور جب بھی کسی اسٹیٹ کے اندر انارکی ہوتی ہے یا کوئی سینٹرلائز گورنمنٹ یا اتھارٹی نہیں ہوتی تو اس سوائل کو یا امپیریل پاور کے لیے یوز کرنا بہت آسان ہوتا ہے. تو لبنان کی ٹیریٹری ہے, اس کو جہاں پہ جتنی زیادہ انریسٹ ہوگی, انارکی ہوگی, اسرائیل کا ایکسپینشن پلان بھی اس سائٹ کے اوپر بڑھیں گے, اور باقی جو امپیریل کنٹریز ہیں ان کے لیے بھی اس کو یوز کرنا آسان ہوگا. لیبنینین سوائل کو اپنے ایمز کے لیے یوز کرنا ان کے لیے آسان ہوگا. جی, اور کسی کا کوئی کویشچن ہے تو وہ کر لے. اس کے بعد میں اس سیشن کو زوم سے آف کروں گا. آپ لوگ مجھے زوم کی آئی ڈی پہ دوبارہ اسی آئی ڈی پہ کلک کر کے جوائن کر سکتے ہیں, کیونکہ زوم پہ 40 منٹ کا سیشن ہوتا ہے, اور فیس بک پہ جو اگر میں جو لائیو جا رہا ہوں تو وہاں پہ میں لائیو ہی رہوں گا. تو اور میں زوم سے فار دا ٹائم بینگ, کیونکہ اگر اس میٹنگ کو اینڈ کر رہا ہوں, آپ لوگ مجھے اسی لنک کو یوز کرتے ہوئے دوبارہ زوم آئی ڈی کو جوائن کر سکتے
ہیں, اور اس کے فوراً بعد میں سٹارٹ کروں گا جو نئے پولیٹیکل میپس آئے ہیں پاکستان کی طرف اور نیپال کی طرف سے, اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے اس. جی جی آپ پوچھیں ساجد صاحب, آپ کو اجازت کی کیا ضرورت ہے؟ جی اگر یہ ہوتا ہے تو یقینی طور پہ اس میں ویسٹ کی بہت بڑا انٹرسٹ بھی شامل ہوگا, کیونکہ پاکستان اور افغانستان سے تو امریکہ کو حاصل نہیں کر سکتا جس میں وہ 70 سال کی انویسٹمنٹ تھی. تو اب کیونکہ ریجن جو ہے ہمارا کافی فعال ہو چکا ہے, تو کیا ریجن اس چیز کو بچانے کے لیے وقت ایشیا میں نئی جنگ میں کھڑی ہوئی ہماری اکانومی جو ہے نا ہمارے ریجن سے متاثر نہ ہو, تو کیا ریشیا اور چائنا اس میں رول ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر 3 بڑی پاورز ہیں جن کو آپ ریجنل پاور کہہ سکتے ہیں, جو کہ کوئی ڈیسائسو رول پلے کر سکتی ہے. ایک ٹرکی ہے, ایک ایران ہے, تیسرا آپ کے پاس ایجپٹ ہے. ٹھیک ہے, تو ایجپٹ جو سا ہے وہ آلریڈی سعودی اور یو ایس کیمپ میں ہے. باقی آپ کے پاس بچ گیا ایران. ایران اینٹائی یو ایس کیمپ میں چلا گیا, انہوں نے چائنا کے ساتھ اسٹریٹجک ڈیل بھی سائن کر لی, اور رشیا اور چائنا ایران کو یوز کرتے ہوئے جتنی اسٹیبلٹی لا سکتے ہیں مڈل ایسٹ کے اندر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لے آئیں. اب جو ایک ڈیسائسو فیکٹر ہے وہ ٹرکی کی فورن پالیسی ہے. ٹرکی سم ویئر ان بٹوین رشیا اینڈ یو ایس. ٹرکی نے S-400 بھی لیا ہے رشیا سے, حتیٰ کہ یو ایس نے بہت سخت اس کو اپوز کیا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے رشیا کے ساتھ ڈفرینسز بھی اپنی جگہ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ٹرکی کا رول جو سا ہے وہ بڑا ڈیسائسو ہوگا. اگر جو اس کے بعد میں ڈسکس کرنے چاہ رہا ہوں گلوبل آرڈر کو, تو جو فیوچر کا ہمارے پاس ٹائٹ بائی پولیرٹی ہے اس میں ٹرکی جون سا ہے وہ سائڈ لیتا ہے چائنا یا رشیا کی. ٹھیک ہے, تو اس سے پھر مڈل ایسٹ کے اندر ٹرکی اور ایران کو یوز کرتے ہوئے ایک سٹیبلٹی آ سکتی ہے. لیکن اگر ٹرکی کنفیوز رہتا ہے یا ٹرکی یو ایس کیمپ کے اندر ہی رہتا ہے تو اس صورتحال میں شاید ایران کے لیے اکیلا پاسبل نہ ہو کہ وہ مڈل ایسٹ کے اندر جو کرائسس سعودی عربیہ, اسرائیل اور باقی جو وہاں پہ بنانا ریپبلکس ہیں ان کی طرف سے پیدا کیا جا رہا ہے, ایران اس کو کاؤنٹر کر سکے سکسیسفلی. تو بس پھر ایران کی کوشش ہوگی کہ اپنے آپ کو کسی طریقے سے وہ سیف کر لے. جی ویلکم. اور کسی کا اگر کوئی کویشچن ہے تو آپ, کیونکہ یہ سیشن زوم پہ 40 منٹس کا سیشن ہوتا ہے, یہ اینڈ ہو رہا ہے, اور اس کے فوراً بعد میں پولیٹیکل میپس کی بات کروں گا. میں خیال ہے کہ میں یہ دوسرے سیشن کی طرف جانا چاہیے. میں اس سیشن کو یہ اینڈ کر رہا ہوں. زوم کے ویور جون سا ہے وہ اسی لنک کو یوز کرتے ہوئے دوبارہ جو آئی ڈی ہے اس کو جوائن کر سکتے ہیں. اب میں پولیٹیکل میپس کی بات کروں گا. پچھلے کچھ دنوں سے پولیٹیکل میپس آئے. پہلے چائنا کی طرف سے ایک پولیٹیکل میپ آیا جو چائنا کا پولیٹیکل میپ تھا. چائنا کے پولیٹیکل میپ کے اندر کافی سارا ایریا, بھوٹان کا ایریا جون سا تھا اس کو کلیم کیا گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیپال کی طرف سے ایک نیا پولیٹیکل میپ آیا, اور نیپال کی طرف سے پولیٹیکل میپ آنے کے بعد ایکسپیکٹڈ تھا کہ پاکستان کی طرف سے بھی کوئی پولیٹیکل میپ آئے گا, اور آگے چل کر پاکستان کی طرف سے پولیٹیکل میپ آیا, اور اب آگے فور کاسٹ کیا جا رہا ہے کہ چائنا کی طرف سے ایک پولیٹیکل میپ آ سکتا ہے نیا. اور چائنا کی طرف سے جو پولیٹیکل میپ آئے گا اس کے اندر کافی زیادہ جو انڈین ٹیریٹریز ہیں, اسپیشلی ان کا جو اروناچل پردیش کا علاقہ ہے جس کو چائنا سمجھتا ہے کہ وہ تبت کا پارٹ ہے, چائنا اس کو کلیم کر سکتا ہے. تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو یہ پولیٹیکل میپس آئے ہیں, یہ پولیٹیکل میپس کیوں آ رہے ہیں. دوبارہ میں کچھ ہارڈ فیکٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا, پھر ہم لاجیکل ڈیڈکشنز کی طرف جائیں گے. اس وقت چائنا کے اندر جو 5th جنریشن آف لیڈرشپ چل رہی ہے, 2022 کے اندر جو کانگریس کا سیشن ہونا ہے اس کے بعد 6th جنریشن آف لیڈرشپ جون سا ہے وہ چائنا کی قیادت کو سنبھالے گی. لیکن ایک چیز جو 5th اور 6th جنریشن آف چائنیز لیڈرشپ ہے ان میں کامن ہے, وہ شی جن پنگ کا رول ہے. شی جن پنگ کو چائنا کے اندر اکثر کہا جاتا ہے لیڈر آف دا سیکنڈ 100. چیئرمین ماؤ کے پاس اسٹیٹس تھا لیڈر آف اے فرسٹ 100, اور شی جن پنگ کے پاس جو اس وقت اسٹیٹس ہے وہ لیڈر آف اے سیکنڈ 100 کا ہے. اور ایک کلٹ آف پرسنالٹی ہے جس کو چائنا میں کریٹ کیا جا رہا ہے, جس کو چائنا میں شی جن پنگ کا ایک کلٹ آف پرسنالٹی ہے جس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے پورے چائنا میں.
میں شی جن پنگ کا جو سٹیٹس ہے اس وقت چائنا کے اندر، اگر ہم اس کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کر لیں تو ہم چائنا کی فورن پالیسی کے اندر جو شفٹ آ رہا ہے ہمارے لیے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہوگا. شی جن پنگ اس وقت کیا کر رہی ہیں اور ان کی اس وقت چائنا میں پوزیشن کیا ہے، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں کلچرل ریولوشن کی بات کروں گا. چیئرمین ماؤ کے زمانے میں چائنا میں ایک کلچرل ریولوشن آیا تھا 1966 میں. 66 سے 76 تک یہ کلچرل ریولوشن چائنا میں چلا تھا، اور اس کلچرل ریولوشن کے نتیجے میں جو چیئرمین ماؤ کے جتنی ایڈورسریز تھیں، جتنے ان کے اپوننٹ تھے، جتنے ان کے مخالف تھے، آلموسٹ سب ہی کو سپریس کر دیا گیا، مار دیا گیا، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. اور اس وقت 1966 کے وقت جو چائنیز کمیونسٹ پارٹی تھی اس میں 3 بڑے فیکشن تھے. ایک فیکشن کو چیئرمین ماؤ لیڈ کر رہے تھے، دوسرا فیکشن جو چائنیز کے اندر پارٹی کا تھا جس کو ریفارمسٹ کہتے تھے اس کو ڈینگ زیاؤ پنگ لیڈ کر رہے تھے، اور تیسرا فیکشن جو ان سے تھا اس کو چائنا کے ایک ملٹری جنرل ہیں وہ لیڈ کر رہے تھے، اس کو ماڈریٹ فیکشن کہتے ہیں. تو چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کے 3 حصے تھے. چیئرمین ماؤ کے انڈر جو کلچرل ریولوشن کو فالو کر رہے تھے، پروموٹ کر رہے تھے، ڈینگ زیاؤ پنگ جو ریفارمز کی باتیں کر رہے تھے، اور پھر وہ جو ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا جو ان کے ایک ملٹری جنرل تھے، یہ بات کر رہے تھے ماڈریشن کی. تو یہ جو چیئرمین ماؤ کا فیکشن تھا گینگ آف 4 جس میں یہ گینگ آف 4 شامل تھا، انہوں نے جتنے کمیونسٹ پارٹی کے اندر ماڈریٹ اور فیکشن تھا ان کو جتنا سپریس کر سکتے تھے انہوں نے کیا. آپ کو شاید معلوم ہو کہ ڈینگ زیاؤ پنگ کو جیل میں ڈال دیا گیا. ڈینگ زیاؤ پنگ کا بیٹا تھا، اس کے اوپر اتنا ٹارچر ہوا کہ وہ بالکل اپنی جو ٹانگیں ہیں ان سے معذور ہو گیا. آج بھی ڈینگ زیاؤ پنگ کا جو بیٹا ہے وہ چائنا کے اندر ہی ہے، وہ ویل چیئر پہ ہوتا ہے. اس زمانے میں وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا. تو چیئرمین ماؤ نے جو ریفارمسٹ اور ماڈریٹ فیکشن چائنا کے اندر تھا ان کو کرش کرنے کی پوری کوشش کی. میں یہاں پہ ماؤ کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو شارٹ کرتے ہوئے میں شی جن پنگ کے ٹائم پیریڈ پہ آتا ہوں. ماؤ کو ایک ڈومینیٹنگ پوزیشن جو سی پی سی میں تھی، چائنیز کمیونسٹ پارٹی جو سی تھی، اس کے اندر ایک ڈومینیٹنگ پوزیشن پہ آنے میں کافی ٹائم لگا تھا. لیکن جو اس وقت کرنٹ پریزیڈنٹ ہیں شی جن پنگ ٹو ہیو مینیج دس ان a mere 6 years after 2013. تو تقریباً 2013 کے اندر یہ شی جن پنگ سیکرٹری جنرل بنتے ہیں پارٹی کے. 2010 میں یہ بنے تھے. 2013 میں انہوں نے ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو لانچ کیا تھا، اور تقریباً اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد جو ان سا ہے چیئرمین جو شی جن پنگ ہے، انہوں نے چائنا کے اندر تقریباً سپریم لیڈر آف چائنا کا سٹیٹس حاصل کر لیا ہے. یہاں پہ میں کچھ چیزیں اور بھی ڈسکس کروں گا. یہ جو اس وقت آپ کو جب میں بات کرتا ہوں شی کلٹ آف پرسنالٹی کی، تو چائنا کی کمیونسٹ پارٹی اس کا ایک جرنل ہے. اس جرنل سے ایک ایکسرپٹ ہے جو کہ اس وقت میں نے زوم پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. آئی ہوپ آپ کو نظر آ رہا ہوگا. زوم پہ آپ کو شو ہو رہا ہے. یہ 15 جولائی کا ایشو ہے. چائنیز کمیونسٹ پارٹی کا یہ جرنل ہے، اور اس کے اندر پراپرلی یہ کہا گیا ہے کہ it's the duty of all Chinese to safeguard the core position of General Secretary of Xi Jinping. مطلب یہ اسٹیٹمنٹ اٹ سیلف بڑی میننگ فل ہے کہ اٹس دا ڈیوٹی آف آل چائنیز ٹو سیف گارڈ دا کور پوزیشن آف دا جنرل سیکرٹری شی جن پنگ، ناٹ چائنا، ٹھیک ہے، ناٹ کمیونسٹ پارٹی. اور آگے چل کر اسی جنرل کے اندر ایک اور لائن ہے، ٹو سیف گارڈ دا کور پوزیشن آف جنرل سیکرٹری شی جن پنگ مینس اونلی شی جن پنگ اینڈ نو ادر انڈیویجول. تو جو چائنا کے اندر اس وقت میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ شی جن پنگ کے جو اپوننٹ تھے ان کے ساتھ کیا ہوا چائنا میں. تو اس وقت چائنا کے اندر لوگوں سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اپنے لائلٹیز اپنی نیشن یا اپنے ملک کے ساتھ رکھیں، بلکہ جو بات چائنیز جرنل اور ان کے چائنیز کا جو اسٹیٹ کنٹرول میڈیا ہے اس کے ذریعے سے کی جا رہی ہے کہ اگر آپ سچے چائنیز ہیں تو یو شوڈ شو اینڈ یو شوڈ ریمین لائل ٹو شی جن پنگ. ٹھیک ہے. اور یہ کلچرل ریولوشن کے ٹائم پہ اسی طرح کی میڈیا رپورٹس چیئرمین ماؤ کے بارے میں بھی آتی تھیں.
اور اس وقت اگر میں دوسرا ایک سائن ہے وہ چاہوں گا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ شی جن پنگ کے جو آئیڈیاز ہیں، شی جن پنگ کے دو بڑے فیمس آئیڈیاز ہیں، ایک چائناز ڈریم ہے، دوسرا سوشلزم وتھ چائنیز کریکٹر ان اے نیو ایرا. چائنا کے اندر اسکول کے اندر، کالج اور یونیورسٹیز کے اندر جو ان کا ایجوکیشنل کریکولم ہے اس کا یہ مینڈیٹری پارٹ بنا دیے گئے ہیں، سوشلزم وتھ چائنیز کریکٹر ان دا نیو ایرا اینڈ چائناز ڈریم. تو وہاں پہ جو ارلی ایج سے ہی، اسکول لائف سے ہی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر جو شی جن پنگ کی جو ایک پرسنالٹی کا کلٹ ہے اس کو کریٹ کیا جا رہا ہے، یا اس کو ارلی ایج سے ہی جو چائنا کے اندر جو بچے ہیں ان کے اندر انسٹال کیا جا رہا ہے. پھر چیئرمین ماؤ کے بعد شی جن پنگ دوسرے لیڈر ہیں جن کے تھاٹ کو جو اسٹیٹ کانسٹیٹیوشن ہے اس کا حصہ بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے، ان 2017 اینڈ 2018 Xi Jinping thought was written into the party and state constitution respectively. Party manifesto اور state constitution. چیئرمین ماؤ کے جو تھاٹس تھے وہ اسٹیٹ کانسٹیٹیوشن اور پارٹی مینیفیسٹو میں رہے، اور چیئرمین ماؤ کے بعد اگر کسی دوسرے بڑے چائنیز لیڈر کے جو تھاٹس ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کا پارٹ بنے ہیں تو وہ شی جن پنگ ہے. اور آپ کو شاید یہ پتہ ہی ہوگا 2018 کی نیوز ہے، بی بی سی کی یہ نیوز ہے کہ چائنا کے اندر عموماً چیئرمین ماؤ تھے وہ لائف ٹائم کے لیے رہے پارٹی کے سیکرٹری جنرل، لیکن اس کے بعد چائنا کے جتنے بھی پریزیڈنٹ آئے تو وہ کانسٹیٹیوشنلی وہ صرف 2 ٹرم جون سی ہے پریزیڈنٹ شپ کی اویل کر سکتے تھے. لیکن 2018 میں چائنا کے کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کی گئی اور جو 2 ٹرم کی لمٹ تھی اس کو ختم کر دیا گیا، اور اس کے ذریعے سے جو پریزیڈنٹ شی ہیں اب وہ تاحیات چائنا کی پارٹی کے سیکرٹری جنرل رہیں گے. تو یہ صرف شی جن پنگ کا جو اس وقت جو ان کا اسٹیچر ہے چائنا کے اندر، میں چاہ رہا ہوں میں اس کو ایکسپلین کر سکوں کہ ان کو تاحیات جو پریزیڈنٹ شپ ہے اور پارٹی کی جنرل سیکرٹری شپ ہے اس کے لیے جو سا ہے مقرر کر دیا گیا ہے یا منتخب لیا گیا ہے. اچھا، یہاں پہ میں بڑا انٹرسٹنگلی آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ کمانڈر ان چیف کی پوزیشن، حتیٰ کہ چیئرمین ماؤ جون سے تھے، ہی واز اے گڈ وارئر اور انہوں نے ریڈ آرمی کو لیڈ بھی کیا تھا، لیکن یہ جو پوزیشن ہے کمانڈر ان چیف کی اس کو چیئرمین ماؤ نے بھی نہیں لیا اپنے پاس، لیکن شی جن پنگ نے اس وقت ان کے پاس 2 بڑی سالڈ پوزیشن ہیں چائنا کے اندر. ایک ان کے پاس پوزیشن ہے وہ اس وقت پیپل آرمڈ پولیس AP، یہ ڈائریکٹ ان کے کنٹرول میں ہے پیپل آرمڈ پولیس، اور پھر ان کے پاس جو پیپل لبریشن آرمی ہے اس کا ڈائریکٹ چارج بھی چیئرمین ماؤ کے پاس ہے. تو پیپل آرمڈ پولیس جو کہ ڈومیسٹک افیئر، لا اینڈ آرڈر کو لک آفٹر کرتی ہے، وہ چیئرمین شی جن پنگ کے ڈائریکٹ کنٹرول میں ہے. پھر پیپل لبریشن آرمی بھی اس وقت چیئرمین کے ڈائریکٹ کنٹرول میں ہے. تو اس سے یہ جو کچھ میں نے آپ کو بتایا پریکرسر، اس سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ شی جن پنگ اس وقت چائنا کے اندر موسٹ پاورفل اینڈ ان اکاؤنٹیبل، ان آنسریبل جو پرسنالٹی ہے وہ بن چکے ہیں. اور کیونکہ اس وقت کمیونسٹ پارٹی کے اندر جو لوگ تھے جنہوں نے شی جن پنگ کو اپوز کیا، جن میں ایک بو زیلائی تھے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بو زیلائی از اے فارمر چائنیز پولیٹیشین. نومبر 2012 کے اندر یہ بہت اسٹرانگ امیدوار تھے سیکرٹری جنرل کی پوزیشن کے لیے، لیکن اسی وجہ سے ان کو ڈراپ کر دیا گیا، پارٹی پالیٹکس. اور 2013 میں جو بو زیلائی تھے ان کے اوپر کرپشن کے چارجز لگے، ان کے جتنے ایسٹ تھے وہ سیز کر لیے گورنمنٹ نے بو زیلائی کے، اور بو زیلائی کو جیل میں ڈال دیا. بو زیلائی ابھی تک جیل میں ہے. یعنی کہ ایک شخص جو 2010 میں کی جو پارٹی ہے اس کے سیکرٹری جنرل کی پوزیشن کے لیے سب سے اسٹرانگ امیدوار تھا شی جن پنگ کے ساتھ، آج وہ شخص جیل میں ہے. پھر آپ یہ سن زینگکائی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی فارمر چائنیز پولیٹیشین ہے، سینئر ریجنل آفیشل ہے چائنا کے. She was once considered to be a leading candidate for a top leadership
position in the sixth generation of Chinese leadership. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ چائنیز کی جو سکس جنریشن ہے وہ 2022 سے لیڈرشپ کی سٹارٹ ہو رہی ہے, تو اس کے لیے یہ سب سے زیادہ سکس جنریشن آف لیڈرشپ کے لیے سب سے پاورفل کینڈیڈیٹ تھے. ان کے اوپر بھی 2018 میں کرپشن اور برائبری کے چارجز آئے اور اس کے بعد سے یہ بھی جیل میں ہے. پھر فینگ فنگ ہائی, یہ چائنا کے ملٹری آفیشلز ہیں, پیپل لبریشن آرمی کو انہوں نے کمان کیا ہے. He served as the chief of joint staff and a member of Central Military Commission. He was placed under investigation for corruption in 2017 and subsequently convicted for the life imprisonment. تو یہ بھی ایک جو کہ چائنیز کے ٹاپ ملٹری آفیشل تھے, ان کے چیف آف جوائنٹ سٹاف جو ان سے تھے, ان کو بھی کرپشن چارجز کے تحت جیل میں ڈال دیا گیا. اور پھر اگر ہم دیکھا جائے جو زینگ جانگ کا نام آتا ہے, ان کے اوپر بھی نومبر 2017 میں کرپشن چارجز امپوز کیے گئے, انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوئی, اسٹیٹ کا پریشر اتنا زیادہ تھا کہ انہوں نے سوئسائڈ کر لیا. تو جتنے پولیٹیکل اپوننٹ شی جنگ پنگ کے ہو سکتے تھے, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کلچرل ریولوشن چیئرمین ماؤ لائے, اور چیئرمین ماؤ اپنا کلچرل ریولوشن کے ذریعے سے ان کے جتنے پولیٹیکل اپوننٹس تھے انہوں نے ان کو راستے سے صاف کیا. بالکل ایسے ہی شی جنگ پنگ اس وقت اپنے جتنے پولیٹیکل اپوننٹس ہیں ان کو راستے سے ہٹا چکے ہیں. کانسٹیٹیوشن کے اندر جتنی وہ میکسیمم پاور لے سکتے تھے وہ لے چکے ہیں. جو پیپل لبریشن پولیس, پیپل لبریشن آرمی ہے, اور جو چائنا کی پولیس ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, وہ اس وقت ساری کی ساری ڈائریکٹلی انڈر ہیں شی جنگ پنگ کے. وہاں پہ جو ایجوکیشنل کریکولم ہے اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک, اور ان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں بھی شی جنگ پنگ کے تھاٹس کو انکلوڈ کر دیا گیا ہے. پھر 2 ٹرمز کا جو ایک ریسٹرکشن تھی اس کو بھی ریموو کر دیا گیا ہے, اور شی جنگ پنگ کو تاحیات چائنا کے اندر جو پریزیڈنٹ ہے وہ الیکٹ کر دیا گیا ہے. اگر اس چیز کو آپ کمپیئر کریں 1939 کے اندر جو ہٹلر کی پوزیشن تھی کہ 1933 تک ہٹلر جو سا تھا وہ جرمنی کا پریزیڈنٹ بھی تھا, وہ جرمنی کا کانسٹیٹیوشن بھی تھا, وہ جرمنی کی پارلیمنٹ بھی تھی. یعنی ساری کی جنرل ایوب خان ایک زمانے میں جب انہوں نے اپنا 62 کا کانسٹیٹیوشن لائے تو جنرل ایوب خان آل ان آل تھے. تو اس وقت شی جنگ پنگ کی جو پرسنالٹی ہے وہ چائنا کے اندر آل ان آل ہے, اور وہ بہت اسٹرانگ ہے, اور وہ اپنا جو ویژن ہے اس کو بائی ہک اینڈ کروک جیسے بھی ہو وہ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس وجہ سے جو شی جنگ پنگ ہے ان کو کہا جاتا ہے لیڈر آف دا سیکنڈ 100. چیئرمین ماؤ کے بعد شی جنگ پنگ کو کہا جاتا ہے لیڈر آف دا سیکنڈ 100. یہ گارڈین کی ایک نیوز ہے, زوم پہ جو ویور اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. آسک فار دا ایبسولوٹ لائلٹی فرام دا چائنیز اسٹیٹ اینڈ میڈیا. ٹھیک ہے, انکنڈیشنل اینڈ ایبسولوٹ لائلٹی جون سا ہے, یہ پورا آرٹیکل ہے جو آیا ہے. تو چائنا کے اندر جو اس وقت چینجز آئی ہیں, چائنا کے ڈومیسٹک جو پولیٹیکل چینجز آئی ہیں, ان کا بڑا اسٹرانگ امپیکٹ ہے چائنا کی فارن پالیسی کے اوپر. اب وہ جو چیزیں جنہوں نے, ایک تو ڈومیسٹک فیکٹر تھا جس کی وجہ سے چائنا کی فارن پالیسی میں چینج آیا جس کو میں نے ڈسکس کیا. اس ڈومیسٹک فیکٹر کے بعد جو دوسرا بڑا فیکٹر ہے جس نے چائنا کی فارن پالیسی اسپیشلی ٹورڈ ساؤتھ ایشیا چینج کی, وہ انڈیا کی گورنمنٹ طرف سے ریووکیشن آرٹیکل 370 ہے. نریندر مودی, میرا فیس بک پیج پہ اس کے مودی سے متعلق ایک آرٹیکل بھی ہے, 1 سال پہلے میں نے لکھا تھا جب انہوں نے آرٹیکل 370 کو ریووک کیا تھا. یہ مودی کا بہت بڑا بلنڈر تھا. نریندر مودی نے اپنے کچھ ڈومیسٹک پولیٹیکل گین کے لیے 53 سے RSS کے ایجنڈے پہ تھا کہ آرٹیکل 370 کو ختم کرنا ہے, لیکن سم ہاؤ وہ نہیں کر پا رہے تھے. لیکن جب بی جے پی مودی کی لیڈرشپ میں پاور میں آتی ہے سیکنڈ ٹائم, تو اس کے بعد فوراً آرٹیکل 370 کو ریووک کیا گیا تاکہ جو ان کے ڈومیسٹک پولیٹیکل اپوننٹ ہیں ان کے اوپر ایک پولیٹیکل وکٹری لی جا سکے. وہ پولیٹیکل وکٹری ڈومیسٹیکلی مودی کو ملی یا نہیں ملی, لیکن اس آرٹیکل 370 کو ریووک کرنے کی وجہ سے چائنا, جو کہ شاید کوئی ایکسکیوز ڈھونڈ رہا تھا اپنی اگریسو فارن پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, ان کو ایک موقع ضرور مل گیا. اور آرٹیکل 370 کو ریووک کرنے کے بعد چائنا نے ریسنٹلی 4
ڈفرینٹ فرنٹ ہیں جو اس وقت انڈیا کے خلاف اوپن کر دی ہیں. چوتھا فرنٹ جو انہوں نے اوپن کیا ہے وہ لیپو لیک کا ہے. اس کے اوپر میں کچھ دیر میں بات کرتا ہوں جب اس کی سلائیڈ آتی ہے. تو ایک بڑا ایکٹر جس نے چائنا کی فورن پالیسی کو چینج کیا وہ مودی کی گورنمنٹ کی طرف سے ایک بہت بڑا مسٹیک کہہ لیں, بلنڈر کہہ لیں, وہ آرٹیکل 370 کو ختم کرنا ہے. پھر کووڈ-19 نے بھی بہت بڑا رول پلے کیا چائنا کی فورن پالیسی کو چینج کرنے میں. کووڈ-19 نے کیسے بہت بڑا رول پلے کیا, کیونکہ وی نو کہ جو کووڈ-19 ہے یہ اوریجنیٹ ہوا ہے چائنا کے جو پروونس ہے ووہان, وہاں سے, اور ووہان کے اندر وہ لیب ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید یہ وائرس اگر مین میڈ ہے یا اگر اس کو, تو شاید یہ ووہان کی لیب کے اندر ہی اس وائرس کو بنایا گیا ہے. تو ووہان کی لیب کے اندر جو اور پھر WHO کا جو رول رہا, کافی ساری چیزیں ہیں. ووہان کی وہ مارکیٹ جہاں پہ کہا جاتا ہے سپوزلی کہ یہ وائرس میوٹیٹ ہوا, اس مارکیٹ کو پورا دھو دیا گیا. پھر چائنا نے جو فردر کسی قسم کا کوآپریٹ نہیں کیا. پھر انیشلی WHO کو جو انفارمیشن چائنا کی طرف سے پرووائڈ کی گئی وہ بھی ٹھیک نہیں تھی. تو اس وجہ سے چائنا کا جو رول ہے بڑا ڈوبیس ہے کووڈ-19 کو لے کر. کووڈ-19 کے بعد جو امریکہ ہے اور یورپ ہے اور اسپیشلی ان کے جو الائڈ کنٹریز ہیں ان کی طرف سے کوشش تھی کہ کووڈ-19 کو لے کر چائنا کو پش کیا جائے اور ان کو بیک فٹ پہ لایا جائے. تو WHO کو لیٹر لکھے گئے 63 کنٹریز کی طرف سے کہ اس پورے جو کووڈ-19 کا معاملہ ہے اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے, چائنا سے کہا جائے کہ وہ اس میں کوآپریشن کرے. WHO نے ڈاکٹر ٹیڈرس ہیں WHO کے DG, انہوں نے جتنے اس طرح کی ریکویسٹ تھی ان کو ریموو کر دیا. لیکن جس طریقے سے ایک پورا محاذ کھڑا کیا گیا چائنا کے خلاف کووڈ-19 کو لے کر, اس بھی چائنا کو کمپیل کیا کہ وہ اپنی فارن پالیسی کا جو ٹیمپرامنٹ ہے اس کو چینج کرے. تو یہ دو بڑے ایونٹ ہیں, ریووکیشن آف آرٹیکل 370, پھر کووڈ-19 جس کی وجہ سے چائنا کے اندر چائنا کی فارن پالیسی میں جو چینجز آئی. چائنا کی فارن پالیسی میں اندر جو چینجز آئیں اس کے جو انیشیل سائن تھے وہ ہمیں نیپال کی پولیٹکس میں ملے. اس وقت میرے جو انڈیا اور نیپال بارڈر ڈسپیوٹ ہے اس پہ 1-2 لیکچر ہو چکے ہیں, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. تو نیپال کے اندر ایک جو اس وقت چائنا کی ایمبیسڈر ہیں انوائے, انہوں نے وہاں پہ ایک کولیشن گورنمنٹ نیپال کی 2 پارٹیز کو ملا کے بنائی اور KP اولی کو نیپال کا پرائم منسٹر بنایا گیا. اس وقت جو لوگ یہ KP اولی کی پکچر آپ دیکھ سکتے ہیں زوم کے اوپر ویور. نیپال اور انڈیا کا بارڈر ڈسپیوٹ کیا ہے یہاں پہ میں بات کروں گا. یہ چوتھا فرنٹ ہے جس کی میں بات کر رہا تھا جو 3-4 دن پہلے چائنا نے انڈیا کے اگینسٹ اوپن کیا ہے, وہ لیپو لیک کا ہے. 1816 میں ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا جو نیپال کی جو رائل فیملی تھی اس کے اور جو برٹش تھے ان کے بیٹوین. اس ایگریمنٹ کو ہم کہتے ہیں سوگالی ٹریٹی. یہ جو سوگالی ٹریٹی تھا 1816 میں سائن ہوا, اس میں انڈیا اور نیپال کا جو بارڈر تھا وہ ایک ریور کو قرار دیا گیا. اس ریور کا نام ہے کالی ریور. ٹھیک ہے, یہ کالی ریور جو سا تھا اس کو بارڈر قرار دیا گیا نیپال کا اور برٹش انڈیا کا. اب یہی بارڈر آج تک نیپال اور برٹش انڈیا کا ہے, چل رہا ہے. لیکن یہ ریور اوریجنیٹ کہاں سے ہوتا ہے اس کے اوپر آگے چل کر ڈسپیوٹ ہوا. 2 جگہ ہیں, کیونکہ جو ریور ہوتا ہے اگر آپ اس کا اوریجن دیکھیں تو مختلف ٹریبیوٹریز جو سی ہیں وہ مل کے ایک ریور کو فارم کرتی ہیں. تو 2 بڑی ٹریبیوٹریز ہیں, ایک ٹریبیوٹری لیپو لیک سے شروع ہوتی ہے اور دوسری بڑی جو ٹریبیوٹری ہے وہ لمپیا دھورا سے شروع ہوتی ہے. یہ 2 جو ٹریبیوٹریز ہیں یہ آگے چل کر کالی ریور بناتی ہیں. اب انڈیا کا ماننا یہ ہے کہ جو لیپو لیک ہے وہ کالی ریور کا اوریجن پوائنٹ ہے, وہاں سے یہ ریور سٹارٹ ہوتا ہے. جبکہ نیپال کا ماننا یہ ہے کہ جو کالی ریور ہے وہ لمپیا دھورا سے سٹارٹ ہو رہا ہے. اس وقت آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں جو میرے ساتھ اسٹوڈنٹس اس وقت جو ویور زوم پہ ہیں کہ اگر یہ ریور کالی ریور لیپو لیک سے شروع ہوتا ہے, اگر یہ مانا جائے تو یہ جو بلو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے اس علاقے کو ہم کالا پانی کا علاقہ کہتے ہیں.
اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ کالی ریور جون سا ہے وہ لیپو لیک سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو جتنا یہ بلیو ایریا ہے کالا پانی کا علاقہ ہے یہ انڈیا کی ٹیریٹری بن جاتا ہے. اور اگر یہ مانا جائے کہ کالی ریور جون سا ہے وہ لمپیا دھورا سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو جتنا یہ بلو علاقہ ہے کالا پانی کا یہ نیپال کی ٹیریٹری بن جاتا ہے. اب یہ بڑا ڈسپیوٹ ہے نیپال کا اور انڈیا کا کہ کالی ریور کا جو اوریجن ہے وہ کیا ہے, وہ لیپو لیک ہے یا وہ لمپیا دھورا ہے. اور جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا کہ ایک نیا فرنٹ جو 3-4 دن پہلے چائنا نے انڈیا کے خلاف اوپن کیا ہے وہ لیپو لیک کا ہے, کیونکہ لیپو لیک ایک پاس ہے, اس کے بالکل سامنے تبت پلین ہے, اور جو تبت پلین ہے اگر آپ کے پاس لیپو لیک کی پوزیشن کسی بھی ملک کے پاس ہے کیونکہ اس کے سامنے سارا پلین ہے تو اس پوزیشن سے وہ اپنے سامنے سے آنے والے دشمن تک دور تک نظر رکھ سکتا ہے. تو یہ لیپو لیک پاس جون سا اس وقت انڈیا کے کنٹرول میں ہے, اور چائنا نے لیپو لیک پاس کے سامنے ابھی جو میڈیا کے اندر نیوز آ رہی تھی کہ اپنے 40,000 کے قریب ٹروپس جون سے ہیں وہاں پہ ڈپیوٹ کر دی ہیں. تو یہ چوتھا پوائنٹ ہے جہاں پہ انڈیا اور جو چائنا کے ٹروپس ہیں مطلب دے آر ان اے اسٹینڈ آف پوزیشن اگینسٹ ایچ ادر. پہلا پوائنٹ جہاں سے یہ شروع ہوا گیلون ویلی, پھر پینگونگ سو لیک, پھر تیسرا ڈسپانگ پلین, اور پھر یہ چوتھا جو ہے یہ لیپو لیک ہے جو یہ چوتھا محاذ ہے جو چائنا نے اوپن کیا ہے اس وقت انڈیا اگینسٹ. تو پھر نیپال نے اپنا میپ ایشو کیا, پارلیمنٹ سے اپروو کروایا, اور نیپال کا جو میپ تھا اس کی جو اپروول تھی. اور پھر نیپال کے میپ کے بعد آگے چل کر بھوٹان کا ایک علاقہ تھا تھمپو اس کو کہتے ہیں. اچھا تھمپو جو علاقہ ہے اس کا ایز سچ چائنا کے ساتھ کوئی لینڈ لنک نہیں ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ون بیلٹ ون روڈ جو چائنا کے اندر شی جن پنگ کا پروجیکٹ ہے اس کو ریجن میں صرف 2 ملکوں نے جوائن نہیں کیا. ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کو انڈیا نے جوائن نہیں کیا اور بھوٹان نے جوائن نہیں کیا. تو نیپال کے اندر تو انہوں نے اپنا پولیٹیکل انفلوئنس یوز کر کے اپنی مرضی کی حکومت بھی لے آئے اور اپنی مرضی کی لیجسلیشن بھی کروا لی. لیکن بھوٹان کے اندر انہوں نے ٹرائی کیا لیکن کامیاب نہیں ہو سکے. اور یہاں پہ میں بتا دوں کہ بھوٹان وہ ملک ہے جس کا جو ڈیفنس ہے وہ انڈیا کے پاس ہے. یعنی اگر کوئی ملک بھوٹان پہ حملہ کرتا ہے تو انڈیا بھوٹان کو ڈیفینڈ کرے گا. ایک ٹائم تھا جب بھوٹان کی فارن پالیسی بھی انڈیا کے پاس تھی, لیکن میرے خیال سے 2010 کے بعد بھوٹان نے پارلیمنٹ کے اندر ایک ریزولوشن پاس کر کے اپنی فارن پالیسی تو واپس لے لی, لیکن بھوٹان کا ڈیفنس ابھی بھی انڈیا کے پاس ہے. تو بھوٹان کو چائنا بلے کر رہے ہیں, انڈیا کو بھی بلے کر رہے ہیں, اور نیپال سے تو وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے نیپال کی گورنمنٹ سے اور ان کی پارلیمنٹ سے کروا چکا ہے. اب ان کانٹیسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا جو پولیٹیکل میپ جو ایشو ہوا اس کی آپ کو سمجھ میں آئے گی ایک چیز, یہ جتنے پولیٹیکل میپ ایشو ہو رہے ہیں اور اگر آپ ان کی ٹائمنگ دیکھیں اور اگر آپ ان کا ٹارگٹ دیکھیں تو لگتا ایسا ہے کہ یہ پورا کا پورا پلان کسی ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر سے اس کو آپریٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کا کنٹرول سینٹر ایک ہے. تو نیپال, بھوٹان, نیپال اور پھر پاکستان کی طرف سے پولیٹیکل میپ ایشو کرنا, اور پھر سب سے زیادہ شاکنگ ہوگا جب چائنا کی طرف سے پولیٹیکل میپ آتا ہے. جو پولیٹیکل میپ پاکستان کی طرف سے ایشو کیا گیا اس کے باقی تو کوئی خاص بات نہیں تھی. میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کر دوں کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل میپ تھا اس کے ایشو ہونے سے پہلے ہی اس چیز کے آثار واضح ہونا شروع ہو گئے تھے کہ سیاچن پاکستان کو دینے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. یعنی چین اور پاکستان کسی بھی جوائنٹ آپریشن کے ذریعے سے سیاچن کو فوری طور پر انڈیا سے لے سکتے ہیں. اور اگر گراؤنڈ پوزیشن دیکھی جائے تو اس وقت سیاچن کو انڈیا کے ہاتھوں سے لینا زیادہ مشکل نہیں ہے, کیونکہ میں تھوڑی سی جب میں انڈیا چائنا بارڈر ڈسپیوٹ کے اوپر لیکچر دے رہا تھا اس کے اندر یہ میں نے چیز بہت ڈیٹیل سے بتائی تھی, لیکن میرا شاید یہ لائیو لیکچر ہے فیس بک کے اوپر تو میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دے دوں کہ سیاچن اس وقت انڈیا کے لیے بہت زیادہ ولنریبل پوزیشن میں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ سیاچن تک انڈیا کی جو روڈ جاتی ہے وہ لیہ سے جاتی ہے. دولت بیگ اولڈی یہ وہ آخری پوائنٹ ہے جہاں تک گاڑیاں جا سکتی ہیں, اور
ओल्डी के ऊपर ही इंडिया ने एक एयर बेस बनाई हुई है, उसको डीबीओ एयर बेस भी कहते हैं। और ये जो ले से रोड जाती है दौलत बेग ओल्डी तक, इसको हम कहते हैं डीबीओ रोड। ये जो गैल्वन वैली है ये डीबीओ रोड से सिर्फ 7-8 किलोमीटर के फासले पर है। तो इस वक्त गैल्वन वैली अगर इस चाइना के कंट्रोल में है तो वो अगर 7-8 किलोमीटर आगे आते हैं तो, और दौलत बेग ओल्डी से आगे रास्ता फिर सियाचिन की तरफ जाता है, लेकिन वो पैदल रास्ता है जिसको पैदल या खच्चरों के ऊपर तय किया जाता है। तो अगर ले से दौलत बेग ओल्डी तक जो रोड लिंक है इसको बड़े आराम से जस्ट 7-8 किलोमीटर अगर चाइना गैल्वन वैली से आगे आता है तो ये जो रोड लिंक है ले और डीबीओ का, इसको खत्म कर दिया जाएगा। और डीबीओ के साथ ही एक है जहां डीबीओ एयर बेस है, उसके साथ डिस्पेंग प्लेन है। ये मैंने मैप्स के अंदर अपने लेक्चर में वाज़े तौर पर दिखाए थे। जो डिस्पेंग प्लेन है वहां पे डिस्पांग प्लेन, वहां पे चाइना की फोर्सेस इस वक्त मौजूद हैं, और वो जो डीबीओ एयर बेस है उससे जस्ट 2-3 किलोमीटर के फासले पर है। तो डीबीओ के अंदर उनका लैंड लिंक और एयर लिंक जिस वक्त चाइना चाहे 24 आवर्स के अंदर अंदर खत्म कर सकता है। और आप खुद सोचें कि सियाचिन के अंदर इस वक्त इंडिया के जितने ट्रूप्स हैं, अगर उनकी पीछे से सप्लाई कट जाती है, ठीक है, क्योंकि लैंड के जरिए से या एयर के जरिए से जितनी सप्लाई आ रही है अगर वो कट जाती है तो वो सियाचिन के अंदर उन पोजीशंस के ऊपर कितना टाइम सस्टेन कर पाएंगे। ऑब्वियसली उनके लिए ज्यादा टाइम सस्टेन करना आसान नहीं होगा। और ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान एक एडवेंचर करता है सियाचिन की साइड पे तो बड़े इजीली चाइना पीछे से लॉजिस्टिक सपोर्ट उसको खत्म कर देगा, और जो फौजी इंडिया के सियाचिन में स्टक हो जाएंगे उनको एक ऑपरेशन, पाकिस्तान एक ऑपरेशन के जरिए से जौन सा है उनसे सियाचिन जौन सा है अपने कब्जे में ले लेगा। और वैसे भी 1970 तक 1970 तक सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर यूरोप से जितने माउंटेनियर्स आते थे ये पाकिस्तान की साइड से जाते थे, और 1970 तक सियाचिन को पाकिस्तान ही का इलाका समझा जाता था। यूरोप से, इटली से जितने माउंटेनियर आते थे ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से परमिशन लेते थे, और फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट से लाइसेंस और परमिशन लेने के बाद ये माउंटेनिंग के लिए सियाचिन जाते थे। 1976 में पहली दफा इंडिया ने सियाचिन के लिए अपनी साइड से कोई जौन सा इस तरह का लाइसेंस इशू किया माउंटेनियर्स के लिए, और वो भी उनके अपने मिलिट्री ट्रूप्स के लिए था। तो हिस्टोरिकली भी सियाचिन जौन सा है वो पाकिस्तान ही का पार्ट है। एटलीस्ट 70 तक ये अंडरस्टैंडिंग थी कि सियाचिन पाकिस्तान का पार्ट है। और पिछले दिनों शाह महमूद कुरैशी की भी एक स्टेटमेंट आई है कि हम सियाचिन वापस ले सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त प्लान ये है चाइना और पाकिस्तान का, ये जो पॉलिटिकल मैप आया है इस पॉलिटिकल मैप के जरिए से कि इमीडिएटली जो सियाचिन की पोजीशन है ये तो इंडिया से ले ली जाए, और हो सकता है कि एक लिमिटेड वॉर के जरिए से जो चाइना और पाकिस्तान का जॉइंट एडवेंचर भी हो सकता है, एक लिमिटेड वॉर के जरिए से सियाचिन की पोजीशन, सियाचिन की जो पीक्स हैं ये इंडिया से ले ली जाए। एक चीज और जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल मैप के अंदर शामिल थी वो जूनागढ़ थी। जूनागढ़ की जो स्टेट थी उसको पाकिस्तान ने क्लेम किया है। अच्छा, मैं ये चीज बता दूं कि जूनागढ़ इज नॉट अ डेड इशू। आज भी यूनाइटेड नेशन के एजेंडे के ऊपर कश्मीर के साथ जूनागढ़ का इशू भी मौजूद है। ये और बात है कि पाकिस्तान ने कभी उस तरह एक्टिवली परसू नहीं किया जूनागढ़ के इशू को, वरना अगर आप यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशंस के मुताबिक चलो तो जूनागढ़ स्टिल एन अनरिजॉल्व्ड इशू, अनरिजॉल्व्ड डिस्प्यूट। जूनागढ़ का इलाका आप इस वक्त जूम के ऊपर जो देख है ये जूनागढ़ है, और फिर जूनागढ़ के साथ एक और छोटी सी स्टेट है उसको मनवाडर कहते हैं, मनवाडर, ठीक है, आई गेस अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं है तो ये दो स्टेट्स हैं। इनकी क्या हिस्ट्री है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूंगा आप लोगों के लिए। जो 3 जून का पार्टीशन प्लान था, 3 जून का पार्टीशन प्लान जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान और इंडिया दोनों बने, 3 जून के पार्टीशन प्लान में ये डिसाइड हुआ था कि जो स्टेट्स हैं 700 प्लस स्टेट्स थी इंडिया के अंदर, उनके जो हेड हैं उनको ये 3 ऑप्शन दिए जाएंगे
کہ آیا اگر وہ چاہیں تو پاکستان میں شامل ہو جائیں, چاہے انڈیا میں شامل ہو جائیں, اور تیسری آپشن یہ تھی کہ وہ آزاد بھی رہ سکتے ہیں. یہ جو تیسری آپشن تھی کہ وہ آزاد بھی رہ سکتے ہیں, بعد میں برٹش کی کوشش یہ تھی, اور جو ماؤنٹ بیٹن تھے وہ خود جو ہیڈ آف دی اسٹیٹس تھے, نواب اور مہاراجے, ان سے ملے اور انہوں نے انفلوئنس کیا کہ آپ آزاد رہنے کو ترجیح نہ دیں, بلکہ آزاد رہنے کی بجائے آپ پاکستان یا انڈیا میں سے کسی ایک ملک میں شامل ہو جائیں. اس وقت جو جونا گڑھ کی اسٹیٹ تھی, یہاں پہ جو حکومت تھی یہ حکومت تھی بابری فیملی کی تھی. بیسیکلی یہ لوگ مغل آرمی کے اندر, جو مغل آرمی میں جو آفیسرز تھے, جب مغلز کا ڈاؤن فال ہوا تو ان آفیسرز نے یہ اپنی ایک اسٹیٹ کریٹ کی, اور اس کے جو آخری نواب تھے وہ مہابت خان تھے. اور جو مہابت خان تھے, ان کے جو دیوان تھے, دیوان آلموسٹ یہ کسی اسٹیٹ کے اندر پرائم منسٹر کے ایکویلنٹ یہ ایک پوسٹ ہوتی ہے, اس کو ہم دیوان کہتے ہیں. تو نواب محبت علی خان جو ان سے یہ جونا گڑھ کے نواب تھے, اور شاہ نواز بھٹو جو ان سے تھے یہ ان کے دیوان تھے. اور 47 میں جب پارٹیشن پلان اناؤنس ہوا تو شاہ نواز کے قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ بھی بڑے کلوز ریلیشن تھے, اور کہا جاتا ہے کہ شاہ نواز خان نے قائد اعظم محمد علی جناح کو ایشورنس دی تھی کہ جونا گڑھ جو ہے یہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوگا. اور یہاں پہ میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ جو جناح فیملی ہے, ٹھیک ہے, بعد میں تو یہ فیملی جناح فیملی مائیگریٹ کر کے کراچی آ گئی تھی, لیکن یہ جونا گڑھ اسٹیٹ سے ہی مائیگریٹ کر کے کراچی آئے تھے. تو قائد اعظم کا ایک طرح سے جو نیٹو ٹاؤن تھا وہ بھی جونا گڑھ تھا. شاید اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم بھی چاہتے تھے کہ جونا گڑھ پاکستان کے ساتھ شامل ہو. تو جونا گڑھ کے جو نواب تھے, انہوں نے جو ڈاکومنٹ آف ایکسیشن تھا وہ سائن کیا پاکستان کے ساتھ, اور یہ جو ڈاکومنٹس تھا یہ 15 سپتمبر 1947 کو پاکستان ایکسیپٹڈ دا ایکسیشن فارملی. تو جونا گڑھ کے کیونکہ نواب کو اختیار تھا, لیکن یہاں پہ ایک چیز جو کہ امپورٹنٹ ہے کہ جو جونا گڑھ کی 80% پاپولیشن تھی وہ ہندو تھی, اور آبویسلی وہ جو ہندو پاپولیشن تھی وہ پاکستان کے ساتھ شامل نہیں ہونا چاہتے تھے. تو لیکن نواب مسلمان تھے, تو ڈاکومنٹ آف ایکسیشن سائن ہو گیا, اور 15 سپٹمبر 1947 کو پاکستان کی گورنمنٹ نے آفیشلی وہ ایکسیشن کا جو ڈاکومنٹ تھا اس کو ایکسیپٹ کر لیا. تو اگر ان پرنسپل دیکھا جائے تو جونا گڑھ واز پارٹ آف پاکستان, کیونکہ ان کے نواب نے اپنی ریاست کا الحاق پاکستان کے ساتھ کر دیا. اس میں انڈین جو ملٹری تھی انہوں نے پورا بلاکیٹ کر دیا جونا گڑھ کو. اور اگر آپ میپ کے اوپر جونا گڑھ کو دیکھیں, رکے میں آپ کو میپ پہ جو میرے پاس اس وقت زوم پہ ویورز ہیں ان کو یہ میں میپ دکھا دوں. یہ جونا گڑھ کے ساتھ ہی کراچی کی پورٹ ہے. اگر آپ یہ والا علاقہ دیکھیں, یہ والا جونا گڑھ ہے, ممبئی سے اوپر یہ جونا گڑھ ہے, اور اس کے ساتھ کراچی کی پورٹ ہے. تو جو 700 پلس اسٹیٹس تھیں ان میں سے جو عموماً کوسٹل ایریاز کے ساتھ تھیں, ان اسٹیٹس کے جو ہیڈ تھے ان کا خیال کہ وہ آزاد بھی رہ سکتے ہیں, اور جونا گڑھ بھی ایک وہی اسٹیٹ تھی جو کوسٹل ایریا کے ساتھ تھی. تو جو جونا گڑھ کے نواب تھے وہ تو آزاد رہنا چاہتے تھے. پھر شاہ نواز کے انفلوئنس کے اوپر انہوں نے ڈاکومنٹ آف ایکسیشن پاکستان کے ساتھ سائن کر دیا. جب ڈاکومنٹ آف ایکسیشن پاکستان کے ساتھ سائن ہو گیا اور پاکستان کی گورنمنٹ نے اس کو آفیشلی ایکسیپٹ کر لیا, اس کے بعد انڈین آرمی نے جونا گڑھ کا بلاکٹ کر دیا, اور ان کا جو کوسٹل لنک تھا اس کو بھی ختم کر دیا. اور پھر جب وہاں پہ صورتحال خراب ہونے لگی تو نواب جون سے تھے اپنے پلین کے ذریعے سے کراچی آ گئے. پھر 2 ہفتے کے بعد شاہ نواز بھٹو بھی پاکستان آ گئے, اور انڈیا کی گورنمنٹ نے جونا گڑھ کی اسٹیٹ کو کیپچر کر دیا. اور کیپچر کرنے کے بعد انڈیا کی گورنمنٹ نے وہاں پہ, کیونکہ یہ ایک انلیگل انیکسیشن تھی, انڈیا کی گورنمنٹ کے پاس کوئی جواز نہیں تھا اس انیکسیشن کے لیے, تو اپنی انیکسیشن کو لیگل بنانے کے لیے انڈیا کی گورنمنٹ نے وہاں پہ فیبرری 1948 میں ایک ریفرینڈم کرایا جونا گڑھ میں, اور اس ریفرینڈم کا رزلٹ بھی بڑا انٹرسٹنگ تھا. میں نے آپ کو بتایا کہ اوور آل جو پاپولیشن تھی, یعنی کہ وہ جو ریفرینڈم ہوا تھا فیبرری 1948 میں, اس ریفرینڈم میں 99.9% جو لوگ تھے انہوں نے انڈیا کے ساتھ الحاق کے حق میں ووٹ دیا, اور صرف 2 لاکھ میں سے صرف 91 ووٹس وہ تھے جو پاکستان کے ساتھ فیور میں تھے. آبویسلی یہ ایک انڈین لیڈ ریفرینڈم تھا جس کی کوئی انٹرنیشنل فوٹنگ نہیں ہے,
پاکستان از ناٹ باؤنڈ ٹو ایکسیپٹ دیٹ ریفرینڈم, نہ ہی یہ کسی تھرڈ پارٹی نے ریفرینڈم کروایا تھا. مطلب اور اس کے بعد سے جب کشمیر کا ایشو یونائٹڈ نیشن میں گیا, یہ لائنز بڑی انٹرسٹنگ ہیں جو اس وقت آپ زوم کے اوپر ویورز ہیں وہ سلائڈ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. On November 9, 1949, India occupied the Junagadh state by military offensive. According to May 12, 1946 declaration, accession of Junagadh is legal. اور اس سے اگلی چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے. قائد اعظم made it clear that Indian occupation on Junagadh was unacceptable and thus Pakistan took the case to the United Nations. اسی وقت پاکستان کشمیر کے ساتھ جوناگڑھ کا ایشو یونائٹڈ نیشن کے اندر لے کر گیا, اور یونائٹڈ نیشن کے اندر آج بھی ان کے ایجنڈے کے اوپر جوناگڑھ کا ایشو ان ریزالوڈ حیثیت سے موجود ہے. اب پاکستان نے جوناگڑھ کو کیوں ایڈ کیا؟ obviously یہ چیز انڈرسٹوڈ ہے کہ جوناگڑھ کی اسٹیٹ اب پاکستان کو انڈیا دینے تو نہیں لگا, لیکن اس طرح کی جو کلیم ہوتے ہیں یہ آپ پولیٹیکل لیوریج کے لیے یوز کرتے ہو. پولیٹیکل لیوریج کیسے؟ اگر سیاچن کے اوپر پاکستان کی کوئی نیگوسیشن ہوتی ہے تو گیو اینڈ ٹیک ہوگی. اگر آپ نے کچھ ٹیک کرنا ہے تو گیو کرنا ہوگا. گیو کیا کرنا ہے؟ آپ جوناگڑھ کے اوپر اپنے کلیم کو گیو کر دو گے اور اس کے بدلے میں آپ سیاچن کا کلیم جون سا ہے وہ انڈیا سے منوا سکتے ہیں. تو یہ جوناگڑھ کا جو ریاست ہے اس کو پاکستان میں شامل کیا گیا, یہ پولیٹیکل لیوریج کے لیے کیا گیا. اور اگر میں جسٹ اے منٹ, اس وقت جو اب یہ جو پولیٹیکل میپس مختلف ممالک کی طرف سے آ رہے ہیں, اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے, اس کا جو ریزن ہے وہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ پولیٹیکل میپ اس لیے آ رہے ہیں کہ انڈیا کا جو سا ہے کنٹینڈ انڈیا پالیسی ہے چائنا کی, کہ انڈیا کو کنٹینڈ کیا جائے اور انڈیا کا چاروں طرف سے محاصرہ کیا جائے. اس لیے انڈیا کی جتنی نیبرنگ کنٹریز ہیں, آپ کو معلوم ہوگا کہ چابہار کا جو ریل پروجیکٹ تھا اور جو گیس لائن کا پروجیکٹ تھا, ایران نے اس میں سے انڈیا کو ڈراپ کر دیا ہے. اس کے علاوہ آپ جانتے ہوں گے سری لنکا نے کولمبو پورٹ کے اندر انڈیا کے شیئر ختم کر دیے ہیں, اور اس کے علاوہ جو کولمبو پورٹ کے اندر ان کے شیئر تھے نہ صرف وہ ختم کر دیے بلکہ جو ایئر بیس انہوں نے سری لنکا نے انڈیا کو دی ہوئی تھی وہ واپس لے لی ہے. بنگلہ دیش بھی اس وقت چائنا اور ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کو جوائن کر چکا ہے, اور پاکستان کے ساتھ بھی اس کے وارم ریلیشن ہیں. پاکستان نے سعودی عربیہ کا, کیونکہ ہم سعودیہ سے آئل لیتے ہیں ریفرڈ پیمنٹس کے اوپر, تو چائنا نے وہ 1 بلین بھی ہمیں دے دیا ہے کہ آپ سعودی عرب کو واپس کر دیں تاکہ سعودی عرب بھی پاکستان کی فارن پالیسی کو انفلوئنس نہ کر سکے. تو دنیا جو سی ہے, ورلڈ از گوئنگ ٹو انٹر انٹو اے ٹائٹ بائی پولیرٹی. ایک نئی کولڈ وار ہے جو شروع ہونے جا رہی ہے, اور اس کولڈ وار کے امپیکٹ آپ کو ہمیں اپنے ریجن میں بھی فیل ہو رہے ہیں, اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا مڈ کے اندر بھی بہت زیادہ کولڈ وار کے ایفیکٹس ہیں. اب پاکستان کی پوزیشن تو بڑی کلیئر ہے, پاکستان ول گو وتھ چائنا, لیکن انڈیا کولڈ وار ٹائم پیریڈ کے اندر نان الائی کنٹری رہا ہے. نان الائنمنٹ کا تک پائنیئر بھی انڈیا ہی تھا. اور کیا انڈیا اس نیو کولڈ وار میں, یہ جو نیو کولڈ وار چائنا اور یو ایس کے درمیان ہونے جا رہی ہے, اس میں نیوٹرل رہے گا یا انڈیا چائنا کی پوزیشن انڈیا چائنا کا ساتھ دے گا یا وہ یو ایس کا ساتھ دے گا؟ ابھی جو لائکلی سیناریو بن رہا ہے, گریجولی وقت کے ساتھ انڈیا کی پوزیشن آپ کو کلیئر ہو جائے گی. ایک ہنٹ جو آپ کو میں دے سکتا ہوں جس سے آپ انڈیا کی پوزیشن کو جج کر سکتے ہیں, 10 سپٹمبر کو 10th سپٹمبر کو SCO کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے. فارن منسٹر کی میٹنگ ہے, رشیا نے پرپوز کی ہے, ماسکو میں یہ ہوگی. تو 10 سپٹمبر کی جو SCO کی میٹنگ ہے, اس میٹنگ کے اندر اگر انڈیا پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو اٹس مین کہ اس کی کوشش ہے کہ ریجن کے اندر اپنے سٹیکس کو مینٹین رکھے. لیکن اگر اس میٹنگ کا انڈیا بائیکاٹ کرتا ہے یا انڈیا کی طرف سے جو پارٹیسپیشن ہے وہ
ڈپلومیٹک لیول پہ ہوتی ہے، یعنی ان کے صرف فورن سیکٹری چلے جاتے ہیں یا سیکٹری لیول کے پارٹیسپیشن ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کافی حد تک اپنے انٹرسٹ جو ان کے سٹیکس تھے ریجن میں ان کو کافی حد تک کمپرومائز کر چکا ہے. اور وی آلریڈی نو کہ انڈیا کواد گروپ کا حصہ ہے اور آسٹریلیا کے ساتھ اس کی ڈیفنس ڈیل سائن ہو چکی ہے. اور جو باتیں جو میڈیا میں نیوز آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ اور انڈین اسٹیبلشمنٹ کے ڈائلاگس جو ہے وہ چل رہے ہیں. اب بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی کیا آپس میں سیٹلمنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی ہے تو کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر ہوتی ہے. تو اگر انڈین اسٹیبلشمنٹ اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے تو پھر ہم فیوچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس ریجن کے اندر انڈیا کے اگینسٹ ایک ہمیں پاکستان، چائنا اور نیپال کی طرف سے مختلف ایڈونچر نظر آ سکتے ہیں تاکہ انڈیا کو سکویز کیا جا سکے. تو یہ جو کچھ ریزن تھی، یہ جب میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو نئے پولیٹیکل میپس ایشو کیے گئے اس کے پیچھے کیا ریزن تھی، میں چیک کر لیتا ہوں کہ کہیں میں کوئی پوائنٹ مس تو نہیں کر گیا، اور اگر تو میں نے کوئی پوائنٹ مس نہیں کیا تو پھر میں ایک چھوٹا سا کوشچن آنسر سیشن لوں گا جس میں آپ کچھ کوشچن مجھ سے کر سکتے ہیں. لیٹ می چیک کہ میں کچھ مس تو نہیں کر. یہ ایس سی او کا سمٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اس ایس سی او کے یہ بڑا ڈیسائسو سمٹ ہوگا. اگر انڈین جو فارن منسٹر ہیں جے شنکر یہ جاتے بھی ہیں، اور یہ جو آپ نیوز دیکھ رہے ہوں گے اس وقت میں یہ نیوز شیئر کر رہا ہوں، یہ آج ہی کی نیوز ہے کہ جے شنکر اینڈ وانگ ہی may take part in SCO BRICS meets in Russia in September. اچھا، یہ ایس سی او کا سمٹ ہوتا تو شاید انڈیا نہ جاتا. ماسکو نے سیم ڈے ایس سی او کا بھی سمٹ رکھا ہے اور برکس کا بھی رکھا ہے، کیونکہ برکس کے اندر انڈیا کی $2 بلین کی انویسٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو برکس کے اندر انڈیا کے سٹیکس بہت ہیوی ہیں. انڈیا ایس سی او کو آرام سے چھوڑ سکتا ہے لیکن انڈیا برکس کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ جو برکس کا بینک ہے اس کے اندر انڈیا کی طرف سے $18 بلین کی انویسٹمنٹ ہے. if I am not wrong 18 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے. تو برکس کو چھوڑنا انڈیا کے لیے آسان نہیں ہوگا، کیونکہ ماسکو کے اندر دونوں میٹنگ ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں. ایس سی او کی بھی میٹنگ ہو رہی ہے، برکس کی بھی میٹنگ ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ شاید انڈیا جائے گا، لیکن جو اوور آل ڈکلریشن آتا ہے میٹنگ کے بعد اس سے ہمیں آئیڈیا ہوگا انڈیا کی پوزیشن کا کہ فردر انڈیا کیا وہ ریجنل ممالک کے ساتھ جائے گا یا وہ امریکہ کا اتحادی بننا پسند کرے گا. یہ تھا آج کا لیکچر. اگر اس کے اوپر کسی کوشچن ہے تو وہ کر سکتے ہیں، زوم کے اوپر آپ کر سکتے ہیں. میں چیک کر لوں زوم کے اوپر اگر کوئی ہے تو، باقی اگر کوئی اس میں بھی کرنا چاہے تو ویسے بھی آپ کر سکتے ہیں. جی، اگر آپ کسی کا کوئی کویشچن ہے تو وہ کر سکتا ہے، ورنہ پھر میں یہ جو لیکچر ہے اس کو اوور کروں گا. اینڈ سوری فار انکنوینئنس. آئی تھاٹ کہ فیس بک کے اوپر سلائڈ شیئر ہو جائیں گی. لاسٹ مومنٹ پہ مجھے پتا چلا شاید موبائل کے اندر جو فیس بک کی ایپ ہوتی ہے اس میں اسکرین شیئرنگ کی آپشن نہیں ہوتی. تو کیونکہ لاسٹ مومنٹ میں ڈسکوری تھی اور میری ساری سلائڈ موبائل میں تھی، لیپ ٹاپ سے میں اسکرین شیئرنگ کر سکتا تھا لیکن لیپ ٹاپ کے اندر سلائڈز نہیں تھیں، اور وہ سلائڈ جس فارم میں تھیں لیپ ٹاپ میں ان کو ٹرانسفر کرنے میں شاید ٹائم لگ جاتا. تو اگر اس کے اوپر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر لے. یہ جو نیو میپ ایشو ہو رہے ہیں ہر طرف سے، تو یہ نیو میپ ایشو کرنے کی وجہ صرف انڈیا کو سکویز کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور انڈیا کو ایون اس میں پاکستان کا بھی انٹرسٹ ہے، چائنا کا بھی انٹرسٹ ہے، نیپال کا بھی انٹرسٹ ہے. اگر ان کو لینڈ ملتی ہے، پاکستان کو سیاچن مل جاتا ہے، لیپو لیک وہ نیپال کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور چائنا کو لداخ مل جاتا ہے، اروناچل پردیش کا شاید کچھ حصہ مل جائے. ٹھیک ہے، لیکن جس وقت جس سمت میں اس وقت حالات جا رہے ہیں اس سے دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ شاید انڈیا چائنا کے کیمپ میں آنے کی بجائے وہ امریکن لیڈ کیمپ میں جانا جائے انڈیا، اور کیونکہ انڈیا کے انٹرسٹ شاید اس سائڈ پہ زیادہ ہیں اور اس کیمپ میں انڈیا کے انٹرسٹ کم ہے. جی، اگر کسی کا کوئی کویشچن نہیں ہے تو میں پھر سیشن اینڈ کر رہا ہوں.
آپ کا کوشچن ہے تو آپ سے میں دیکھ لیتا ہوں. میں نے آپ کو آپشن دی ہے. جی کسی کون بات کر رہے ہیں؟ جی جی ساجد صاحب بتائیں. اچھا سر یہاں پہ نا آپ نے بڑی ماشاء اللہ گائڈ لائن دی. میرا کوشچن جو نیو میپس کے حوالے سے. جی سر. سر نیو میپس بننے جا رہے ہیں, چاہے وہ انڈیا نے میپ بنایا, پاکستان نے سری نگر کو ایڈ کیا, ٹھیک ہے, نیپال کا آ گیا, چائنا بیچ میں آ گیا. سر اینڈ آف دی ٹائم تو اس کے جو ریجن جو ہے ڈسٹیبلائز ہو گئے. اب فائدہ تو پھر وہی چوٹیں اٹھائیں گی جو سمندر پار کی ہیں اس طریقے میں. جو ایس پی او کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا وہ بھی ادا نہیں ہوا. اب ایس پی او مین پروجیکٹ لیڈر ہے وہ نیو میپ جو ہے نا اس کو وہ کیا کہتے ہیں پرولونگ کر رہا ہے اور چھیڑ دی ہے. تو جنگ کا مسئلہ ہو سکتا ہے, اور اگر جنگ ہوتی ہے اور خطے کا جو ہے نا اکانومی تباہ ہوتی ہے تو پھر بھی تو ہم اسی طریقے سے تھرڈ ورلڈ کنٹری کے طور پہ دنیا میں جانے جائیں گے. تھینک یو. آپ کا تجزیہ درست ہے, میں اس سے اختلاف نہیں کرتا, لیکن جو ٹرانزیشن ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, ایک پاور ٹرانزیشن تھیوری ہے, ہم آئی آر میں اکثر پڑھاتے ہیں, وہ آرگنسکی کی یہ تھیوری ہے پاور ٹرانزیشن تھیوری. اس پہ آرگنسکی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو رائزنگ پاور ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جب وہ رائز کر رہی ہوتی ہے, اور جو ڈکلائننگ پاور ہے وہ ڈکلائن کر رہی ہوتی ہے, اور دونوں ایک دوسرے کے ایکول لیول پر آتے ہیں, تو وہ ٹرانزیشن ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. اور ٹرانزیشن ٹائم پیریڈ کے اندر دنیا کے اندر سب سے زیادہ جنگیں ہوتی ہیں. تو اس وقت جو گلوبل آرڈر ہے وہ ایک ٹرانزیشننگ پوزیشن میں ہے, اور مختلف اسٹیٹس ہے وہ نئے نئے پارٹنر ڈھونڈ رہے ہیں, نئے اتحادی بنا رہے ہیں, پرانے اتحاد ختم ہو رہے ہیں. تو نو ڈاؤٹ ٹرانزیشن پیریڈ کے اندر انسرٹینٹی بھی ہوتی ہے, جنگیں بھی ہوتی ہیں, اور یہ ٹرانزیشن پیریڈ اٹ سیلف بڑا خوفناک ہوتا ہے. لیکن کووڈ-19 نے آ کے اس کو اور زیادہ خوفناک بنا دیا ہے, جس کی وجہ سے آپ کا تجزیہ ٹھیک ہے کہ ہمیں کچھ زیادہ خوشحالی یا کوئی زیادہ خوش کن خبریں نہیں ہیں ریجن کے اندر اسٹیبلٹی کو لے کر. لیکن پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی امیج خبر نہیں ہے جس کو میں کہوں کہ ہمارے لیے بہت زیادہ الارمنگ ہو, کیونکہ پاکستان کے اندر چائنیز انفلوئنس ڈے ون سے ہے, بہت زیادہ ہے. اور پہلے ہم امریکہ سے لیتے تھے اور سعودی عرب سے لیتے تھے, اب ہم چائنا سے لے لیں گے, ٹھیک ہے, اور ہم زیادہ اچھی بارگیننگ پوزیشن میں بھی آ گئے ہیں. تو ایک لمیٹڈ وار تو ہو سکتی ہے ریجن میں, جس کے کافی زیادہ چانسز ہیں, اور سیاچن پہ تو بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یہ لمیٹڈ وار کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. تو لیکن کیونکہ میوچل ایشورڈ ڈسٹرکشن یا میڈ جس کو ہم کہتے ہیں, کہ اس میڈ کی وجہ سے نیوکلیئر جو ڈیٹرنس ہے اس کی وجہ سے ایک ٹوٹل وار نہیں ہو سکتی. نہ ٹوٹل وار پاکستان افورڈ کر سکتا ہے, نہ چائنا افورڈ کر سکتا ہے, نہ ہی انڈیا افورڈ کر سکتا ہے. تو ایک ٹوٹل وار تو نہیں, لیکن ایک لمیٹڈ وار ضرور ہو سکتی ہے, اور اوبیسلی اس کا پھر اکنامک ایفیکٹ تو ہوتے ہی ہے. جی, اور کسی کا کوئی سوال ہو تو. یس, ایک کوشچن جو آیا ہوا ہے ویسٹ بینک کے انیکسیشن کا. ویسٹ بینک اب زیادہ انیکسڈ ہوگا, اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ویسٹ بینک کی جو انیکسیشن ہے اس کو پوسٹپون ہی اس لیے کیا گیا تھا تاکہ جو اس کے بعد ایک ریزسٹنس آنی ہے اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے. اور لبنان کے اندر جو انریسٹ آیا ہے اس وقت ساری توجہ اس طرف چلی گئی ہے. تو جو ویسٹ بینک انیکسیشن پلان ہے وہ ایز اٹ از ایگزیکیوٹ ہوگا, اور جو انتفاضہ جو ریزسٹنس آنی تھی وہ بھی کم ہوگی. تو یہ جو بیروت ایکسپلوژن ہے اس کا کافی زیادہ فائدہ اسرائیل کو ہوگا. میرے خیال ہے کہ میں دیکھ لیتا ہوں کہ اگر کوئی ایک دو کوشچن اور ہیں تو میں لے لیتا ہوں, ورنہ میں سیشن کو یہاں اوور کروں. جی 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 بات کریں. سر میرا ایک یہ تھا کہ کہاں پہ اسٹینڈ کر رہا ہے یا برکس کہاں پہ اسٹینڈ کر رہا ہے. اگر یہ ادارے اپنے سسٹم کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, ٹھیک ہے, تو کیا یہ ٹائم ویسٹیج ہوگا. کیا اتنی بڑی قوت ہندوستان کی شکل میں ریجن میں موجود ہے اور اس کو تنہا کیا جا رہا ہے اور جو ہے نا امریکہ کی جوڑی پہ ڈالا جا رہا ہے, تو اس میں مجھے اس کا کردار تو نہیں نظر آیا. مطلب میں آپ کو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جس وقت مودی
انڈیا میں پاور میں آیا تھا، اگر آپ مودی کے پیچھے دیکھیں تو اس کو لانے میں ملٹی نیشنل کمپنیز اور انڈیا کی جو کارپوریٹ سیکٹر ہے، ٹاٹا، امبانی، ان کا بہت بڑا رول ہے. حتیٰ کہ آپ یہ کہیں کہ انڈیا کے کارپوریٹ سیکٹر کا نمائندہ ہے مودی، اور کارپوریٹ سیکٹر کا ہمیشہ انٹرسٹ کیپٹلزم کے ساتھ رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو آگ لگی ہے اس میں پہل انڈیا کی طرف سے ہوئی ہے. اگر انڈیا کی طرف سے آرٹیکل 370 کو ختم نہ کیا جاتا اور کشمیر کے اسٹیٹس کو، اس وقت بھی چائنا اور پاکستان کی سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ ہے کہ انڈیا آرٹیکل 370 کو ریسٹور کر دے. اگر انڈیا یہ چائنا کی ڈیمانڈ بھی ہے، کیونکہ جب آرٹیکل 370 کو ختم کیا گیا تو لداخ کو بھی فیڈرل ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا گیا، حتیٰ کہ لداخ پہ چائنا اپنا کلیم کرتا ہے. اگر انڈیا لداخ کو اپنی فیڈرل ٹیریٹری بناتا ہے تو چائنا کے ساتھ لائن آف کنٹرول جون سی ہے، لائن آف ایکچوئل کنٹرول، انٹرنیشنل بارڈر بن جاتا ہے. تو میرے خیال ہے یہ انڈیا کی طرف سے آپ حماقت کہہ لیں یا ان کی طرف سے یہ موو تھی ویسٹرن کیمپ میں جانے کی. آرٹیکل 370 کو ریووک کرنا، اس کو ختم کرنا، یہ بہت بڑا بلنڈر تھا جو ہوا ہے مودی کی گورنمنٹ سے. پھر اس کے بعد فیلڈ سٹرائک ہوئی پاکستان میں، پھر پاکستان کی طرف سے رسپونڈ کیا گیا. تو اگر انڈیا کے اندر آنے والے الیکشن میں کانگریس پاور میں آتی ہے اور آرٹیکل 370، اس وقت چائنا اور پاکستان کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ آرٹیکل 370 کو ریسٹور کر دیا جائے اور کشمیر کا پہلے والا سٹیٹس بحال کر دیا جائے. اگر انڈین گورنمنٹ ایسا کرتی ہے تو یہ بہت ایک وائز ایکشن ہوگا، اس سے یہ ریجن جو سا انٹیگریشن کی طرف جائے گا. لیکن میرا نہیں خیال کہ انڈین گورنمنٹ ایسا کرے گی. تو اس میں اگر آپ کسی کو رسپانسیبل کرتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہل انڈیا کی طرف سے ہوئی ہے، اور کسی کا کوئی is this dead economy can take this the nuclear missile. تھینک یو سو مچ. میں اپنے لیکچر کو یہاں اینڈ کرتا ہوں. آپ لوگوں کے جو کوشچنز ہو آپ بعد میں بھی کامنٹ میں کر سکتے ہیں اور میں وہاں پہ ان کو رپلائی کر دوں گا. اللہ حافظ.